السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے نامہ کالیداس کے چوتھے حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور ماورا دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گریٹ پلان کی تفصیل سن کر عمران کے ساتھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ کافرستانی حکمرانوں نے پاک ایشیا کے خلاف نہایت ہولناک اور بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ یہ خوفناک پلان پاک ایشیا کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پلان کے تحت کافرستانی ایجنٹ پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات، ایئرپورٹس، بندرگاہ، آئری فورنرز، آرڈیننس فیکٹریز اور ڈیموں کے ریموٹ کنٹرول بموں سے اور ٹائم بموں سے تباہ کر دیتے اور ان تمام جگہوں کو ایک ہی وقت پر ٹارگٹ بنایا جاتا۔ پلان کے مطابق کافرستانی ایجنٹوں نے ماہ عاشورہ کے آغاز سے 2-3 دن پہلے پاک ایشیا میں پہنچنا تھا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام اہداف پر کارروائی مکمل کرنی تھی۔ فائنل آپریشن کے لیے 7 محرم کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ اس پلان پر رد عمل کے لیے ماہ محرم کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کے لیے مقدس اور رنج و غم کا مہینہ تھا، اور اس ماہ کے آغاز سے ہی سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے پولیس، رینجرز اور آرمی کو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی تھیں۔ اس طرح تمام فورسز شہروں میں مصروف ہو جاتی تھیں اور 7 محرم سے سیکیورٹی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ 7 محرم کی شب ایک مخصوص وقت پر اچانک پاک ایشیا میں قیامت برپا کر دی جاتی۔ عمران گریٹ پلان کے بارے میں بتا کر خاموش ہوا تو اس کے ساتھیوں کے چہرے انتہائی غم و غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ گریٹ پلان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس تباہی کے نتیجے میں پاک ایشیا کی فورسز سرحدوں کے دفاع سے غافل ہو جائیں گی اور کافرستانی فوجیں پاک ایشیا پر اٹیک کر کے اس پر قابض ہو جائیں گی۔ اتحادی افواج پاک ایشیا میں داخل ہو جائیں تو پاک ایشیا پر ایک میں قبضہ ہو جائے گا اور پاک ایشیا دوسرا عراق بن جائے گا۔ دونوں صورتوں میں پاک ایشیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کافرستان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بلا شبہ کافرستان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں تو وہ اس تباہی سے فائدہ اٹھاتے ہی جنت الارضی کے آزاد حصے پر بآسانی قبضہ ضرور کر سکتا تھا، اور جیسا کہ عمران جیسا شخص جس نے مادر وطن کی حفاظت کا عزم کر رکھا تھا کبھی یہ برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی دشمن اس کے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ عمران صاحب، بہت بھیانک پلان ہے کافرستان کا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر نے قصیرے لہجے میں کہا۔ بے شک، لیکن اس کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پاک ایشیا قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ معجزہ وجود میں آیا ہے اور جب تک تم نے جیسے جاں فروش زندہ ہیں پاک ایشیا کا ذرہ ذرہ محفوظ رہے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ مسکراہٹ اتنی بھیانک تھی کہ اس کے ساتھیوں کی ہڈیوں تک سرد لہر دوڑ گئی۔ تو پھر آپ انہیں کیسے روک سکیں گے؟ نعمانی نے آہستہ سے کہا۔ صبح تک اس پلان کی خبر اقوام متحدہ تک پہنچ جائے گی اور کافرستان خود اس پلان کو ترک کر دے گا۔ میں نے ای میل سے فائل کے تمام مندرجہ ذات چیف کو سینڈ کر دیے ہیں۔ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ جواباً غزل کے طور پر ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا ہم یہاں غزل سنانے آئے ہیں جبکہ دشمن ہمارے وطن کو نصف و نابود کرنے کے در پر ہیں؟ تنوین نے قدسی لہجے میں کہا، غزل تو دشمن سے کہی ہے اور ہم جواب میں اپنا پورا دیوان سنائیں گے پیارے۔ قدر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم کافرستان کو 70 بدوں کی عذاب دیں گے تاکہ کم از کم 70 برس تک اسے پاک ایشیا کے خلاف سوچنے کی بھی جرات نہ ہو سکے۔ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، گویا آپ نے ہمیں بتانے سے پہلے ہی چیف کو ای میل کر دی۔ صدیقی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی کافرستانی سیکرٹ سروس کو علم ہو جائے کہ گریٹ پلان کی ڈسک میں حاصل کر چکا ہوں اور وہ ای میل سروس معطل کر دے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ پلان کی فائل کس ذریعے سے فوری طور پر پاک ایشیا بھیجی جا سکتی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا کیا، اب دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کافرستان پاک ایشیا کے خلاف کتنے جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ صفدر نے کہا، بالکل، لیکن کافرستان کو اس ناپاک سازش کا مزہ چکھانے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تنوین نے غراتے ہوئے کہا، تم سے کس کافر نے کہا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں؟ خرچہ کر کے یہاں آئے ہیں تو پیسے پورے کر کے ہی جائیں گے۔ عمران نے جلدی سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بتاؤ۔ جولن نے چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب اس مصرے کے مترادف کے آئے ہیں کہ تیرے در پہ تو کچھ دے کے جائیں گے۔ عمران نے شوق لہجے میں کہا، آپ غلط بول گئے، دے کے نہیں لے کے جائیں گے۔ صدیقی نے جلدی سے کہا تو عمران غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بے شک تم سچ کہہ رہے ہو کیونکہ تمہارا نام صدیقی ہے، لیکن میں یہاں سے صرف تم لوگوں کی باسلامت واپس لے جاؤں گا اور کافرستان کو تحفہ دے کر جاؤں گا، ایسے تحفے جو ہمیشہ یہاں کے لیے حکمرانوں کو یاد دلاتے رہیں گے کہ قیامت تک کیسے برپا کی جا سکتی ہے۔ بس تم لوگ تیاری کر لو، سروں پر کفن باندھ لو اور ایکشن کے وقت کا انتظار کرو۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ عمران کے الفاظ نے اس کے ساتھ میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عمران کتنا بھیانک فیصلہ کر چکا ہے۔ یس، ناصر علی اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہوتی ناصر علی کی آواز نہیں تھی۔ عمران بول رہا ہوں، سناؤ کیا خبر؟ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ اخبار؟ کون سا اخبار جناب؟
دوسری طرف سے ناصر علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران کے ساتھی بے ساختہ مسکرانے لگے۔ خبریں خبر کی جمع اخبار ہی ہوتی ہے نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ ڈیفنس ایریا میں بم دھماکے کے بعد شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں اور ان دھماکے میں مرنے والے کرنل دیو کے بیٹے کی لاش شہر سے دور کھیتوں میں ملی ہے۔ کرنل راجیش نے اپنے ماتحت کرشن کو ٹرانسمیٹر پر حکم دیا ہے کہ وہ پولیس کے تمام ساتھ جائے اور لاش کے علاوہ بھی جائزہ لے کر لاش وہیں کیسی پہنچی اور کیسے کلیو تلاش کرنے کی کوشش کرے جس سے عمران تک پہنچ جا سکے۔ کرشن نے راجیش سے سوال کیا تو لاش کی اطلاع مل گئی اور عمران کو اس سے کیا تعلق ہے تو کرشن نے اسے مختصر بتایا کہ پنڈت کالی داس نے بتایا کہ عمران نے کرنل دیو سے گریڈ پلان کی فائل حاصل کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو یرغمال بنایا تھا، لیکن فائل حاصل کرنے کے بعد عمران نے کرنل دیو کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے چند منٹ بعد کرشن نے کرنل راجیش کو اطلاع دی تھی کہ سنجے کی لاش مل گئی ہے، لیکن لاش پر کسی زخم کا نشان نہیں ہے، اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، یقیناً اس کی موت سانس رکنے سے ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ کوشش کے باوجود اسے یہاں کوئی کلیو نہیں ملا۔ ناصر علی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اچھا تو سب کچھ کرنل راجیش کی پنڈت کالی داس نے بتایا ہے؟ عمران نے حیرت ہوتے ہوئے کہا، ہاں۔ اور جب کرشن نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران فائل حاصل کر کے شہر سے نکل گیا ہوگا تو کرنل راجیش نے کہا کہ عمران مرنے کے بعد بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے گا کیونکہ پنڈت کالی داس نے عمران کے کافرستان سے باہر جانے کے تمام راستے اپنی ماورائی طاقتوں کے ذریعے بند کر دیے اور اگر کافرستان سیکرٹ سروس اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی تو آج رات تک عمران پنڈت کالی داس کی گرفت میں آ جائے گا۔ اس بات کا پنڈت مہاراج جنرل پرون سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ناصر علی نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سبکت جولیا، صفدر، نعمانی، تنویر اور صدیقی حیران تھے کہ کیا واقعی پنڈت کالی داس ایسا کر سکتا ہے؟ یقیناً کالی داس ماورائی قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے کافرستان سیکرٹ سروس کو کرنل دیو اور اس کے بیٹے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بھی 100% درست ہے، لیکن اس نے میرے فرار کے راستے بند کرنے کی فضول زحمت کی ہے کیونکہ میرا فی الحال واپس جانے کا موڈ بھی نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ کیوں؟ فائل تو آپ حاصل کر چکے ہیں؟ ناصر علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد تو پورا ہو چکا ہے، لیکن دشمن سے پاک ایشیا کے خلاف منصوبہ بندی بنانے کا جرمانہ وصول کرنا بھی باقی ہے اور کالی داس سے انتقام بھی لینا ہے جس نے اپنے غلام روح سے میری باورچی کو دہشت زدہ کی جرت کی اور جو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کا وجود ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر ناصر علی کو اپنی مطلوبہ اشیاء کی تفصیل بتانے لگا۔ پھر بات ختم کر کے اس نے فون بند کیا تو سیکرٹ سروس کے ارکان اسی کی طرف متوجہ تھے۔ عمران نے چوئنگم کا پیس جیب سے نکال کر منہ میں رکھا اور اپنے ساتھی کو ہدایت دینے لگا۔ پنڈت کالی داس پر انحصار کرنے کے بجائے کرنل راجیش اپنے ماتحتوں کی مدد سے عمران کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتحتوں نے کافی بھاگ دوڑ کے بعد اسے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ وہ بڑے ہوٹلوں میں گزشتہ رات کچھ مسافروں نے قیام کیا تھا مگر وہ آج دوپہر سے غائب ہے۔ پاورٹی ہوٹل میں 3 مسافروں نے 3 الگ الگ کمرے بک کرائے تھے جو اکٹھے آئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا، ایک جوان مرد اور ایک ادھیڑ عمر بڑھیا تھی۔ دوسرے سے پہلے 11 بجے کے قریب بوڑھے کے کمرے میں تینوں نے چائے پی تھی اور پھر 1 گھنٹے بعد ویٹر برتن اٹھانے گیا تو تینوں غائب تھے اور کمرہ لاک تھا اور اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ تو کاؤنٹر پر کمرہ چھوڑنے کی اطلاع دی تھی اور نہ ہی ہوٹل کے کسی ملازم نے انہیں ہوٹل سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسی طرح مکیش ہوٹل کے 3 مسافر بھی تقریباً 11 بجے سے بغیر اطلاع دیے کمرہ لاک کر کے چلے گئے تھے اور انہیں بھی کسی نے ہوٹل سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً ایک ہی وقت پر دونوں ہوٹلوں میں قیام کرنے والے 6 مسافروں کا ایک ہی وقت پر اسی طرح غائب ہونا غیر معمولی بات تھی، اس لیے کرنل راجیش کے حکم پر اس کے ماتحتوں نے مزید تفتیش کی تھی۔ غائب ہونے والے مسافر کافرستان کے 2 مختلف شہروں سے آئے تھے اور ان کے پاس ID کارڈز بھی تھے جن کے نمبر ہوٹلوں کے رجسٹروں میں درج تھے۔ ان کی کمروں کی تلاشی لینے پر سیکرٹ سروس کے افراد کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جن سے مسافروں کی اصلیت معلوم کرنے میں مدد مل سکتی۔ کمروں میں مسافروں کا سامان بھی نہیں تھا جس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں نے واپس نہیں آنا تھا۔ کرنل راجیش کو شبہ ہو گیا کہ کہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ اور عمران کے ساتھی نہ ہو، چنانچہ اسے دونوں شہروں میں موجود اپنے مقبروں کے مسافروں کے وہ ایڈریس بتائے جو ان کے ID کارڈ سے ہوٹل کے رجسٹر میں درج کیے گئے تھے اور حکم دیا کہ فوری طور پر ان مسافروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر دونوں شہروں سے مقبروں نے کرنل راجیش کو اطلاع دی کہ پتوں پر ان مسافروں کے نام کا کوئی فرد رہائش پذیر نہیں ہے اور شناختی کارڈ آفس میں بھی ان ناموں کا اندراج نہیں ہے، گویا ID کارڈ جعلی تھے۔ اس انکشاف پر کرنل راجیش کو یقین ہو گیا کہ غائب ہونے والے مسافر عمران کے ساتھی تھے اور یقیناً اسے فلائٹ سے وہ یہاں پہنچے تھے جس پر عمران آیا تھا کیونکہ فلائٹ کے یہاں پہنچنے کے تقریباً 30 منٹ بعد انہوں نے ہوٹلوں میں کمرے لیے تھے۔ دونوں ہوٹلوں کے گیٹ کیپر سے پہلے ہی معلوم کیا جا چکا تھا کہ وہ مسافر ٹیکسیوں میں وہاں آئے تھے۔ چاچا کرنل راجیش کے حکم پر اس کے ماتحت نئے سرے سے ہوٹلوں کو چیک کرتے پھر رہے تھے اور کرنل راجیش اپنے آفس میں بیٹھا ان کی رپورٹس کا انتظار کر رہا تھا۔
चंद मिनट पहले इसने अपने मातहत कैप्टन जोगिंदर को दफ्तर खारजा के हेडक्वार्टर भेजा था। वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस में इन तमाम टेलीफोन कॉल्स को टेप किया जाता था जो हेडक्वार्टर में आती नजर आती थी। जोगिंदर ने कर्नल राजेश की कॉल्स को चेक करना था। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम की बेल बज उठी थी। यस, कर्नल राजेश बोल रहा हूँ। कर्नल राजेश ने इंटरकॉम का बटन प्रेस करके कहा। तक सुस्त हो चुकी है, जनरल प्राण ने गुस्से लहजे में कहा। सोई चीफ होटल वालों को पहले इल्म न था कि मुसाफिर कमरे छोड़ गए हैं, क्योंकि मुसाफिर अब तक वापस नहीं आए और कमरों की चाबियां भी इन्हीं के पास हैं। इसे हमारे आदमी को बताया गया है। इन मुसाफिरों के बारे में कर्नल राजेश ने मदबार लहजे में कहा और उसी लम्हे इसकी जेब में रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने जल्दी से ट्रांसमीटर निकाला और ऑन कर दिया। हेलो बॉस जोगिंदर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से कैप्टन जोगिंदर की आवाज़ सुनाई थी। यस कैप्टन राजेश रिसीविंग यू ओवर। कर्नल राजेश ने कहा। बॉस, मैंने कर्नल देव के तमाम आने वाले टेलीफोन कॉल चेक किए हैं और एक कॉल काफ़ी अहम साबित हुई है। ओवर। जोगिंदर ने मदबार लहजे में कहा। जल्दी बको, तफसील बताओ। ओवर। कर्नल राजेश ने गिराते हुए कहा। बॉस, कॉल करने वाले ने कर्नल देव को अपना नाम रिटायर्ड जनरल रोखड़ा बताया था और ये कॉल एक पब्लिक फोन बॉस से की गई थी। डिफेंस रोड पर वाक़ है। जनरल रोखड़ा ने कर्नल देव से मुतालबा किया कि वो ग्रेट प्लान की फाइल चाहता है। अगर कर्नल देव ने फाइल ना दी तो इसके इकलौते बेटे संजय को कत्ल कर दिया जाएगा जो इसकी कैद में है और बेहोश है। कर्नल देव ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए जनरल रोखड़ा का मुतालबा मान लिया तो जनरल रोखड़ा ने इसे हिदायत की कि वो फाइल लेकर अपने घर आ जाए। रास्ते में इस आदमी से इसे रोककर इसका नाम बताएं तो कर्नल देव फाइल इनको हवाले कर दे। जनरल रोखड़ा कर्नल देव को धमकी देकर इसके ऑफिस के किसी आदमी को पता न चले और न इसके चेहरे पर खुद परेशानी जाहिर हो। फोन करते ही सबसे पहले जनरल रोखड़ा ने कर्नल देव से यही सवाल किया था कि वो अकेला है या कोई और भी इसके कमरे में मौजूद है। और जब कर्नल देव ने बताया कि वो इस वक्त अकेला है तो तब जनरल रोखड़ा ने इसे फाइल की बात की। ओवर। दूसरी तरफ से जोगिंदर ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो जनरल प्राण और कर्नल राजेश हैरान रह गए। जनरल रोखड़ा ये कौन है? ऐसे वाहियात नाम मैंने पूरा लाइफ में नहीं सुना। जनरल प्राण ने कर्नल राजेश की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मैंने भी ऐसा नाम पहली बार सुना है। बहरहाल ये इमरान ही हो सकता है। जाहिर है वो असल नाम तो कर्नल देव को नहीं बता सकता था। कर्नल राजेश ने जवाब दिया। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओवर। ट्रांसमीटर से कैप्टन जोगिंदर की आवाज़ सुनाई थी। तुम इस पुलिस नाके पर जाओ जो डिफेंस रोड के आगाज में है। जनरल रोखड़ा इमरान ने डिफेंस के पब्लिक फोन बॉस से कर्नल देव को कॉल की थी और इसी रोड पर इमरान के आदमी ने कर्नल देव की फाइल हासिल की थी तो पुलिस वालों को इनकी गाड़ी का नंबर याद रह गया हो। वहाँ से पूछगीछ करके मुझे फौरी इत्तला दो। मैं चीफ के पास मौजूद हूँ तुम्हारी रिपोर्ट आने तक। ओवर एंड ऑल। कर्नल राजेश ने कॉल ट्रांसमीटर ऑफ करके जनरल प्राण की तरफ देखने लगा। पुलिस नाकों पर हमारे अफराद में भी तो मौजूद है। जनरल प्राण ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा। यस चीफ, लेकिन हर पुलिस नाके पर नहीं है। सिर्फ गुंजान ट्रैफिक वाले शाहराहों पर इन्हें तैनात किया गया है। कर्नल राजेश ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि डिफेंस रोड पर हमारा कोई आदमी नहीं है। फेस चेकर की मदद से वो इमरान का मेकअप चेक करके इसे गिरफ्तार कर लेते। जनरल प्राण ने पुरसोच अंदाज में सर को जंबिश देते हुए कहा। यह सर, हमारे पास इतने अफराद नहीं थे कि हर चेकिंग पोस्ट पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती। आधे से ज़्यादा अफराद तो होटलों रेस्टोरेंटों को चेक करने में मसरूफ है। कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए कहा और उसी लम्हे सिर्फ फ़ोन की घंटी बज उठी तो दोनों फ़ोन की तरफ मतवजा हुई। यस जनरल प्राण स्पीकिंग। जनरल प्राण ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर कहा। इस पर इंतहाई अहम कॉल्स आती थी। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं सर, तरफ से कहा गया तो जनरल प्राण एकदम परेशान हो गया। यस हुक्म फरमाए सर। जनरल प्राण ने एक लम्हे के बाद मदबाना लहजे में कहा। जनरल प्राण, मुझे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी खबर सुनाई है। क्या ये दुरुस्त बात है कि आपको जो मिशन सौंपा गया था इसकी फाइल दुश्मन एजेंटों के पास पहुंच चुकी है? दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की गंभीर सी आवाज़ नहीं थी। यस सर, लेकिन हम इन एजेंटों को तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है चंद घंटों में इन्हें गिरफ्तार करके फाइल आप वापस हासिल कर ली जाएगी। पंडित कालिदास ने निशानदेही की है कि पाकिस्तानी एजेंट इमरान के पास फाइल है और वो भी अभी तक शहर में मौजूद है। जनरल प्राण ने जवाब दिया। कर्नल देव के कत्ल को कितने घंटे गुजर चुके हैं? जनरल प्राण। प्राइम मिनिस्टर ने चुपते हुए लहजे में कहा। 2-2.5 घंटे से। जनरल प्राण ने चूमकर कहा। क्या इतने वक्त में फाइल पाकिस्तान नहीं पहुंच सकती? प्राइम मिनिस्टर ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। नो सर, इमरान अभी पाकिस्तान में ही है। जनरल प्राण ने जल्दी से कहा। मैं फाइल की बात कर रहा हूँ जनरल प्राण। वो फाइल कंप्यूटर डिस्क की शक्ल में है। हो सकता है कि इमरान ने कंप्यूटर फाइल चेक करने के लिए फौरन बाद ही ईमेल के जरिए फाइल के मंदरजा जात पाकिस्तान भेज दिए हों। प्राइम मिनिस्टर ने गुस्से लहजे में कहा। यस सर, ये मुमकिन है। अब इमरान की गिरफ्तारी से पता चल जाएगा कि इसने इस मुल्क को ग्रेट प्लान से मुतल्ला कर दिया है या नहीं। वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में आने वाला है। फिर मैं अपने आदमियों का मिशन पर रवाना करूंगा। जनरल प्राण ने सर हिलाते हुए कहा। नहीं जनरल, अब किसी को मिशन पर रवाना करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इमरान को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। दुश्मन को हमारे प्लान का इल्म हो चुका है और ना सिर्फ हो चुका ना हो चुका होगा बल्कि इत्तेहादी ममालिक को भी हमारे प्लान से आगाह कर दिया गया होगा। प्लान सिर्फ इस वक्त में कामयाब हो सकता था जब पाकिस्तान
بے خبر ہوتا۔ پرائم منسٹر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، سر اس میں میرے ڈپارٹمنٹ کی کوئی خطا نہیں ہے۔ جنرل براؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ خطا کیا کم ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی غلبت سے عمران کو کافرستان میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ آپ نے وزیر خارجہ کو بتایا ہے کہ دوپہر کے بم دھماکے کا ذمہ دار بھی عمران ہے۔ تب تو دوپہر سے شام 4 بجے تک عمران کو گرفتار کیوں نہیں کیا، جبکہ ابھی بھی آپ لوگ صرف کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خطرناک ایجنٹ صبح سے ہی ہمارے شہر میں موجود ہے اور آپ کا محکمہ ابھی تک اس تک نہیں پہنچ سکا، تو پھر گریٹ پلان کو کیسے کامیابی سے مکمل کر سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نے طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، آپ یقین کیجیے جناب، ہم دوپہر سے ہی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران انتہائی عیار اور شیطانی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور آپ کے حکم پر ہم نے پرنٹ کالی داغ سے رابطہ قائم کیا تھا، اس سے وہ ہمارے ہاتھ سے بچا ہوا ہے۔ جنرل براؤن نے جلدی سے کہا، اور تو کیا پرنٹ کالی داغ سے عمران کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ پرائم منسٹر نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، پنڈت مہاراج عمران کو گرفتاری میں لینے کے لیے اس وقت ایک انتہائی خطرناک چال میں مصروف ہے۔ میرا ان سے مسلسل رابطہ، انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ عمران شہر میں موجود ہے اور دوپہر کے وقت اس سے بم دھماکہ کیا تھا۔ پنڈت مہاراج نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ عمران نے کرنل دیو کے بیٹے کو یرغمال بنانے کے بعد کرنل دیو سے اس کی زندگی کے عوض گریٹ پلان کی فائل حاصل کی، اور بعد میں نہ صرف کرنل دیو کی گاڑی کو بم سے تباہ کر دیا بلکہ اس کے بیٹے کو بھی آزادی کرنے کے بجائے قتل کر کے اس کی لاش شہر سے باہر کھیتوں میں پھینک دی۔ اور یہ بات بھی درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ دفتر خارجہ کی سیکیورٹی آفس میں اس کال کا ریکارڈ موجود ہے جس سے عمران نے کرنل دیو سے فائل کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ پنڈت مہاراج نے کہا ہے کہ ہم صبر کریں، جاب مکمل ہوتے ہی عمران ان کی گرفت میں آ جائے گا اور وہ عمران کے خون سے ہنومان جی کو غسل دیں گے۔ جنرل براؤن نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا، جبکہ کرنل راجیش خاموش بیٹھا تھا، اور اگر پرنٹ کالی داغ کا جاب پورا ہونے سے پہلے ہی عمران ہمارے ملک سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر؟ ماسٹر منسٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، نہیں جناب، پنڈت مہاراج نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ عمران کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ماورائے قوتوں سے انہوں نے عمران کے شہر سے نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، اور عمران کا جسم تو کیا اس کی روح بھی اپنے وطن واپس نہیں جا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ پنڈت مہاراج گریٹ پلان کی خبر بھی کافرستان کے حدود سے باہر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ میں نے پنڈت مہاراج کو بتا دیا تھا کہ اگر دشمن ملک کو ہمارے پلان کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہم اس پلان پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ چاچا مہاراج نے لازمی طور پر انتظام کیا ہوگا پلان کا راز دشمن تک نہ پہنچ جائے۔ جنرل براؤن نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جنرل براؤن، مجھے پرنٹ کالی داغ کے کال کا یقین ہے اور ان کے ذات پر اعتماد بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر پلان کے بارے میں پاکیزہ کو ذرا بھی علم ہو گیا تو اس پلان کو کینسل کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ پرائم منسٹر نے حتمی لہجے میں کہا، رائٹ سر، جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ بہرحال میں جلدی آپ کو خوشخبری دینے کی کوشش کروں گا۔ جنرل براؤن نے کہا، اوکے، مجھے بے چینی سے آپ کی کال کا انتظار رہے گا، گڈ بائے۔ پرائم منسٹر نے آخر میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جنرل براؤن نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر وہ کرنل راجیش کو پرائم منسٹر کے الفاظ کے بارے میں بتانے لگا۔ اسی دوران کرنل راجیش کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر سے سگنل کی مخصوص آواز ابھرنے لگی تو اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو باس جوگندر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے کیپٹن جوگندر کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن، راجیش اسپیکنگ، یو اوور، کیا خبر ہے؟ راجیش نے جلدی سے کہا، باس، پولیس ناکے پر ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ پونے 4 بجے کے قریب ایک آدمی آفیسر کرنل سہنا کی گاڑی ڈیفنس ایریا کی طرف گئی تھی۔ کرنل سہنا کے ساتھ اس کی بیگم بھی تھی۔ اہلکار نے کرنل کے مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے گاڑی کو چیک کیے بغیر آگے جانے دیا، البتہ اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ پھر تقریباً 4:15 بجے یا 4:20 پر کرنل سہنا کی گاڑی واپس آئی اور پولیس اہلکار نے اسے روکا، لیکن کرنل سہنا اور اس کی بیگم کو دیکھ کر انہیں جانے دیا۔ میں نے پولیس سے اس گاڑی کا نمبر لے لیا ہے، اوور۔ کیپٹن جوگندر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، کیوں، کیا تمہیں کوئی شبہ ہوا ہے کرنل سہنا پر؟ اوور۔ کرنل راجیش نے چونکتے ہوئے کہا، یس باس، کیونکہ جنرل روکھڑا نے پورے 4 بجے ہی کرنل دیو کو پبلک فون باکس سے کال کی تھی اور وہ فون باکس پولیس ناکے سے صرف 1 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ پھر 4:12 پر کرنل دیو کی گاڑی چوراہے سے گزر کر ڈیفنس ایریا کی طرف گئی تھی۔ پولیس والوں کی نوٹ بک میں یہی ٹائم لکھا ہے۔ اس کے 3 منٹ بعد یعنی 4:15 بجے کرنل سہنا کی گاڑی واپس آئی تھی۔ مجھے یہ شبہ تھا کہ اس کرنل سہنا ہی نے کرنل دیو سے فائل حاصل کی ہوگی، اور یہ شبہ درست ثابت ہوا ہے کیونکہ میں نے رجسٹریشن آفس فون کر کے کرنل سہنا کی گاڑی کا نمبر بتایا تو رجسٹریشن آفس کے کلرک نے بتایا کہ یہ نمبر کسی گاڑی کو نہیں دیا گیا، نہیں کرنل سہنا کے نام سے کوئی گاڑی رجسٹر کی گئی ہے اور نمبر جعلی ہے، اور دوسری طرف سے جوگندر نے اپنے شک کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ نکتہ جنرل براؤن اور کرنل راجیش کے ذہنوں کو ہلا دینے والا تھا۔ سنو جوگندرا، فوراً کرنل سہنا کی گاڑی کے نمبر اور ماڈل وغیرہ کو سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ ابھی گاڑی کے نمبر پلیٹ تبدیل نہ کی گئی ہو، اسے فوراً سیٹلائٹ سے رابطہ قائم کرو، اوور۔ کرنل راجیش نے مزدورانہ لہجے میں کہا، رائٹ سر، میں ابھی کوشش کرتا ہوں، اوور۔ جوگندر نے کہا، مجھے ذرا مطلع کرنا، اوور اینڈ آل۔ کرنل راجیش نے آخر میں کہا، ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔
राजेश, तुम इमरान को कर्नल सहना की गाड़ी की तलाश में लगा दो। इमरान तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये वाइट क्लू है। तमाम चेक पोस्टों को भी इस गाड़ी के बारे में हिदायत दे दो। जनरल प्राण ने तेजी से कर्नल राजेश को हिदायत देते हुए कहा। राइट सर, मैं अभी सबको अलर्ट करता हूँ, कर्नल राजेश ने कुर्सी से उठते हुए कहा और जनरल प्राण को सलाम करके दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जनरल प्राण सगार बॉक्स से एक सगार निकाल कर लगाने लगा। शाम के 7 बजे थे। इमरान और जोला ने मेकअप तब्दील कर लिया था। 1 घंटा पहले नासिर अली ने इमरान को इत्तला दी थी कि काफिजान सीक्रेट सर्विस की तरफ से पुलिस को इस कार का नंबर और मॉडल बताकर कार को तलाश करने का हुक्म दिया गया हो जो नासिर अली ने इमरान के इस्तेमाल के लिए फराहम की थी और इस पर जाली नंबर प्लेट थी। इस रिपोर्ट पर इमरान ने गैराज में मौजूद एक दूसरी नंबर प्लेट कार पर लगाने का इरादा किया, लेकिन फिर ख्याल आया कि हो सकता है काफिजान सीक्रेट सर्विस सेटेलाइट की मदद से नंबर ट्रेस कर लें। चाचा इसने कार की नंबर प्लेट उतार दी और इसे गैराज में बंद कर दिया। इसके इस्तेमाल के लिए बकिया 3 गाड़ियां मौजूद थीं जो इनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी थी। वो समझ गया था कि डिफेंस रोड के चौराहे के करीब पुलिस स्पॉट पर इन कार का नंबर नोट किया गया होगा जहाँ से वो कर्नल सहना के नाम से गुजरा था। चाचा इससे नया मेकअप कर लिया था और जोले ने भी नए मेकअप में वो दोनों जवान नजर आ रहे थे। अपने साथियों को भी वो पहले ही हिदायत दे चुका था। सुबह 7:15 बजे तनवीर, सफदर और सदीकी एक गाड़ी में रवाना हो गए। नासिर अली ने इमरान की हिदायत के मुताबिक चंद शनाख्ती कार्ड अपने एक आदमी के हाथ वहाँ भेजे थे। इन्हीं कार्ड्स की तस्वीर के मुताबिक चारों मेंबरान ने मेकअप किए थे। ये पेशेबंदी इमरान नासिर अली के इस रिपोर्ट की वजह से की थी जो पावरवटी और मकेश होटल से काफिलिस्तान सीक्रेट सर्विस ने इनके छोड़े हुए कमरों की तलाशी ली थी और होटलों में दर्ज इनके शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल किए थे। इनसे इमरान बखूबी समझ गया था कि काफिलिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले शनाख्ती कार्ड की तस्वीर के जरिए इन्हें तलाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तनवीर, सिद्दीकी और सफदर के जाने के 15 मिनट बाद इमरान ने जोलिया और नमानी को साथ लिया और एक कार में बैठकर चल दिया। शाम को अंधेरा फैल रहा था। इसका रुख शहर की मुख्तलिफ सिमत में हो रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद सड़क के दोनों तरफ में मुख्तलिफ सनतों की कारों का आगाज़ हो गया था। दूर दूर तक फैक्ट्रियों की इमारतें दिखाई दे रही थी। मेन रोड से कई सड़कें दोनों तरफ को निकल रही थी। ट्रैफिक बहुत कम था। ये सड़क मज़ाफ़ात की तरफ जाती। तकरीबन 10 मिनट बाद इनकी कार रास्ते में वाक़या एक मासूर चौकी से गुजरी। चौकी से आगे एक पेट्रोल पंप था। इस वक्त वहाँ एक ट्रक में डीजल डाला जा रहा था और इसका रुख भी शहर की मुखालिफ सिमत में देखकर इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा और कार पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक के अकब में रोक दी। फिर इंजन बंद करके वो नीचे उतरा। ट्रक का ड्राइवर ट्रक के पास खड़ा कैशियर का पैसा अदा कर रहा था जबकि इसका हेल्पर ट्रक के डीजल टैंक के मुंह पर कैप लगा रहा था। ट्रक ड्राइवर उधर उम्र था और इसका हेल्पर नौजवान था। ट्रक में एलपीजी के सिलेंडर के एक तरतीब से रखे गए थे। चंद लम्हों बाद ट्रक ड्राइवर और इसका हेल्पर ट्रक में सवार हुए और ट्रक वहां से रवाना हो गया। अब वहाँ सिर्फ कैशियर था और इसका हेल्पर। जी सर, पेट्रोल चाहिए या डीजल? हेल्पर ने इमरान की तरफ आकर कहा। पेट्रोल टैंकी फुल कर दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हेल्पर ने कार की टैंकी का ढक्कन उतारा और फिर पेट्रोल पंप से इसमें पेट्रोल डालने लगा। तो इमरान इसके करीब आगे कैशियर डीजल टैंक के पास खड़ा झोला की तरफ देख रहा था। ये ट्रक कहाँ जा रहा है? इमरान ने सरसी अंदाज में हेल्पर से पूछा। फौजी छावनी में जा रहा है जनाब। हेल्पर ने इमरान की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। लेकिन इसमें तो घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर भरे हुए हैं। क्या फौजी छावनी में गैस की सप्लाई नहीं है? इमरान चौंकते हुए कहा। छावनी में तो गैस पाइपलाइन मौजूद है। ये सिलेंडर एक प्राइवेट कंपनी इस छावनी की सप्लाई करती है। फिर छावनी से इन सिलेंडरों की पहाड़ी मकामात पर पहुंचा जाता है जहाँ मिलिट्री यूनिटों में गैस पाइपलाइन नहीं है। लीजिए, टैंकी फुल हो गई है। हेल्पर ने टैंकी से पाइप निकालते हुए कहा। अच्छा अच्छा, इमरान ने कहा जबकि इस दौरान कैशियर इनके करीब आ गया। इमरान ने इससे बिल लेकर अदायगी की और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नुमाइंद अगवी नीच पर था जबकि चले फ्रंट सीट पर थी। ये सड़क शांति घर जाती है ना? इमरान ने हेल्पर की तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, क्या आपने शांति घर जाना है? हेल्पर ने बजाय कैशियर ने जल्दी से सहलाते हुए कहा। नहीं, मैंने राजगढ़ जाना है, एक शादी की तकरीब में। इमरान ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। अच्छा, वो तो शांति घर से थोड़ा आगे ही है, कैशियर ने कहा। तो इमरान ने मजीद कुछ कहे बगैर कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर आकर इसने कार की रफ्तार में इजाफा किया। इसने महज हेल्पर और कैशियर को ये बावर कराने के लिए बातचीत की थी कि इनकी मंजिल राजगढ़ है, वरना इनका वहाँ जाने का कोई इरादा ना था। सारी मालूमात इसे पहले से हासिल थी और इनकी मंजिल फौजी छावनी थी। काफिलिस्तानी आर्मी की छावनी जहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर थी। 15 किलोमीटर आगे एक आर्मी चीफ पोस्ट थी और वहाँ से जनूबी मशरक की सिमत में 3-4 किलोमीटर के फासले पर फौजी छावनी थी। चेक पोस्ट से आगे एक सड़क छावनी की तरफ जाती थी। तुम ट्रक के बारे में पंप वालों से क्यों पूछ रहे थे? चले ने कुछ फासला तय करने के बाद इमरान से पूछा। मालूमात में इजाफे के लिए इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या फौजी छावनी राजगढ़ में है? कहीं एक निशस्त पर बैठे नुमान ने इमरान को मुखातिब करते हुए पूछा। नहीं, राजगढ़ तो छावनी से 3 किलोमीटर आगे है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुमने खामखा पंप वालों से क्यों पूछगिछ की है? जुलै ने नागवार लहजे में कहा। दरअसल ट्रक को देखकर मेरे ज़हन में आया था कि चेक पोस्ट से बाईपास गुजरने के लिए इस ट्रक का सहारा लेना चाहिए। अब बता, तुम्हें ज़रा जहमत करना होगी, इमरान ने सामने जाते ट्रक की तरफ देखते हुए कहा जिसके अगली सड़क पत्तियाँ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर नजर आ रही थी।
پھر اس نے مختصراً جولیا اور نعمانی کو اپنا پروگرام سے آگاہ کیا تو جولیا اسے گھورنے لگی۔ کیا بک رہے ہو، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکے گا، سمجھے؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں کیا مشکل ہے، لڑکیوں کے لیے رومانٹک سین کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کافی تیز رفتاری سے کار چلانے لگا۔ اس سے جلد ہی اس نے آگے جانے والے ٹرک کو اوورٹیک کر لیا اور پھر تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے رفتار کم کی اور کار سڑک کے کنارے روک کر بیک لائٹ سے ٹرک کو روکنے کا اشارہ کرنے کے بعد ٹرک سے کار سے اتر کر کہا۔ ٹرک کی رفتار کم ہو گئی اور وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ عمران آگے بڑھ کر ڈرائیونگ روڈ کے پاس آ گیا۔ فرمائیے، خیریت تو ہے جناب؟ ٹرک ڈرائیور نے کھڑکی سے چہرہ باہر نکال کر پوچھا۔ میرا نام بھگوان داس ہے اور میری شہر میں فلور مل ہے۔ کار میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، ہمیں اگلے پیٹرول پمپ کے پاس گاؤں میں جانا ہے۔ اگر تم میری بیگم اور مجھے وہاں تک لے چلو تو تمہارا احسان ہوگا، میں کرایہ بھی دوں گا، عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ٹرک آرمی ڈیوٹی پر ہے جناب، ہمیں کسی کو ساتھ بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ٹرک ڈرائیور نے نرم لہجے میں کہا۔ تو عمران نے جیب سے پرس نکالا اور اس میں سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، تم میری بیگم کو آگے بٹھا لو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، پیٹرول پمپ سے چند قدم پیچھے ہم اتر جائیں گے، اس طرح کسی کو علم نہ ہو سکے گا کہ تم نے ہمیں لفٹ دی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈرائیور ایک دو لمحوں تک سوچتا رہا، پھر نوٹ لے لیا۔ نوٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ انہیں بٹھاؤ یار، ان بیچاروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، ڈرائیور نے نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہیلپر سے کہا۔ ایک منٹ میں اپنی بیگم کو لاتا ہوں، عمران نے مسربھرے لہجے میں کہا اور کار تیزی سے پاس آ کر جولیا کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نعمانی سے کہا کہ وہ انجن ٹھیک کر کے اس کے پیچھے آئے۔ یہ جملہ اس نے بلند آواز میں کہا تھا تاکہ ڈرائیور اور ہیلپر بھی سن لیں۔ جولیا کار سے اتری اور عمران کے ساتھ ٹرک کے پاس آئی تو ہیلپر دروازہ کھول کر نیچے آیا اور جولیا ٹرک میں سوار ہو کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور جولیا کا ریشہ ختمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئیے صاحب، آپ کو پیچھے بٹھا دوں، ہیلپر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یقیناً وہ عمران کو احمق سمجھ رہا تھا جو اپنی بیوی کو دو اجنبی افراد کے پاس چھوڑ کر خود ٹرک کے پیچھے ہوئے حصے میں بیٹھنے والا تھا۔ عمران اس کے ہمراہ ٹرک کے عقب میں آیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ LPG سلنڈر ترتیب سے اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے، لیکن آخر میں ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں صرف کھڑے ہونے کی گنجائش تھی، لہٰذا عمران ان سلنڈروں سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے استاد، چلو، عمران نے ہیلپر سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ٹرک کے اگلے حصے میں سوار ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سولر ڈرائیور اور ہیلپر کے درمیان سیٹ پر بیٹھی تھی، دونوں افراد ان سے 6-7 انچ کے فاصلے پر تھے۔ ڈرائیور نے گیئر بدل کر ٹرک آگے بڑھا دیا، پھر ڈرائیونگ کرتے وقت سامنے آگے آئینے میں بار بار جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ سولر بےحد سنجیدہ نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ ہیلپر بھی کن آنکھوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ تقریباً چند منٹ بعد ہی اس نے رفتار کم کرتے ہوئے ہیلپر کی طرف دیکھا اور جولیا کی نظر بچا کر اسے آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ چھوٹے بیگم صاحبہ کو کھلی سیٹ دو، تم پیچھے صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے بریک لگاتے ہوئے ہیلپر سے کہا۔ بہت بہتر جناب، ہیلپر نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرک رکنے پر دروازہ کھول کر نیچے اترا تو جولیا نے ڈرائیور کی نیت بھانپ لی، لیکن وہ خاموش رہے۔ استاد، شاید اس کی گاڑی آ رہی ہے، ہیلپر نے پیچھے دیکھتے ہی جلدی سے کہا اور اسی لمحے عمران بھی ٹرک سے کود کر نیچے آ گیا۔ وہ کار تقریباً ایک فارلائن کے فاصلے پر آ رہی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹ کے سبب اس کی پہچان نہ ہو رہی تھی۔ لگتا ہے گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، عمران نے ہیلپر کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی آواز سن کر ڈرائیور نے بیک میرر میں پیچھے کا جائزہ لیا اور عمران کی کار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اس دوران عمران دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ اور بیگم، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عمران دروازہ کھول کر جولیا سے پوچھا۔ نہیں تو، بلکہ مجھے تو کار سے زیادہ یہاں سکون ملا ہے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ استاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں صاحب، بے شک بیگم صاحب چیک پوسٹ تک ہمارے ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والی گاڑی آپ کی نہ ہو، پھر بھی تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں استاد، تمہارا شکریہ، عمران نے کہا تو جولیا ٹرک سے نیچے اتر آئی۔ ڈرائیور نے ٹھنڈا سانس لے کر پھر عقب میں آنے والی گاڑی کی طرف دیکھا، وہ عمران کی ہی کار تھی۔ عمران کی ہدایت پر نعمانی ایک منٹ بعد ہی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس نے ٹرک کے قریب پہنچ کر کار روکی تو عمران نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر جولیا کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر کار میں بیٹھ گئی۔ ہیلپر نے ٹھنڈا سانس لیا اور پلٹ کر ٹرک کے سیٹ پر جا بیٹھا۔ عمران نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے نعمانی کو ٹرک کے پیچھے چلنے کی ہدایت کی اور ٹرک کے روانہ ہوتے ہی نعمانی نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ نعمانی ایک منٹ بعد رفتار کم کرتے جانا تاکہ ٹرک دور نکل جائے۔ عمران نے نعمانی سے کہا، ٹرک کیوں رک گیا تھا عمران صاحب؟ نعمانی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، جولیا کو معلوم ہوگا، عمران نے کہا۔ ڈرائیور چاہتا کہ ہیلپر تمہارے ساتھ پیچھے بیٹھے، اس کی نیت میں فطور تھا، جولیا نے قصیر لہجے میں کہا۔ اور انہوں نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ عمران نے چن کر پوچھا۔ نہیں، اگر وہ ایسی جرات کرتے تو میں اس کے دانت توڑ دیتی، گولی مار دیتی انہیں، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ جب انہوں نے کچھ کہا نہیں تو پھر کیوں غصہ کر رہی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کی نیت خراب تھی، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو دیکھا ہو، جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گھروں سے دور رہنے والے ڈرائیور ایسے ہی وجود زن کے ترسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال نیت کی خرابی پر
قانون کسی کو سزا نہیں دیتا، البتہ اسلامی قانون کے مطابق قدرت ہی انہیں اس گناہ کی سزا دے گی۔ عمران نے کہا تو نعمانی مسکرانے لگا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق اس نے رفتار بتدریج کم کرنا شروع کر دی تھی اور ان کا ٹرک سے فاصلہ بڑھنے لگا تھا۔ پھر جلدی ایک موڑ پر ٹرک کی حقیقی روشنیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو عمران نے نعمانی کو واپس چلنے کی ہدایت کی اور نعمانی رفتار کم کر کے یو ٹرن لینے لگا۔ اوہ کیا چھاؤنی نہیں جانا؟ جولی نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، حالات خطرناک ہیں اور جولیا اور مجھے خواہ مرنے کا شوق نہیں ہے۔ عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو ادھر آئے ہی کیوں تھے؟ جولی نے غصے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ راستے میں ٹرک ڈرائیور جیسے بدماش سے واسطہ پڑ جائے گا، اس کے 2 منٹ میں ہی نیت خراب ہو جائے گی، آگے جا کر نہ جانے وہ کیا کرتا ہے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو نعمانی بے ساختہ ہنس پڑا۔ اسے کہا مگر رفتار بڑھا دی تھی بکو، تم نے خود ہی مجھے آگے ڈرائیور کے پاس بیٹھنے کی حماقت کی تھی۔ جولی نے عمران کی بات کا مطلب سمجھ کر گڑاتے ہوئے کہا حماقت نہیں، مجبوری تھی، کیونکہ نعمانی بھی جانتا ہے کہ میں ہمیشہ لیڈیز فرسٹ کے اصول پر عمل کرتا ہوں۔ دیکھو اب بھی تمہیں اگلی سیٹ پر بٹھایا ہے اور خود پیچھے بیٹھا تاکہ تنہائی کی آگ میں جل رہا ہوں۔ عمران نے کہا تو نعمانی مسکرانے لگا۔ عمران سامنے دیکھ رہا تھا، تھوڑے فاصلے پر اسے پیٹرول پمپ کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں جہاں سے انہوں نے کار میں پیٹرول ڈلوایا تھا۔ پھر اچانک ہی پیٹرول پمپ سے کوئی گاڑی سڑک پر آئی اور اس کی ہیڈ لائٹ دکھائی دینے لگی، لیکن وہ گاڑی سڑک کے کنارے پر رک گئی اور اس کی ہیڈ لائٹ ساکت ہو گئی تو یکدم عمران کی چھٹی پھڑکنے لگی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس کے بدن میں عجیب سی سنسناہٹ پھیلنے لگی۔ مزید کچھ فاصلہ کم ہوا تو اس گاڑی کی ڈپر لائٹ سے انہیں روکنے کا سگنل مل گیا تھا۔ اس پر نعمانی اور جولیا بے اختیار چونک پڑے۔ عمران صاحب وہ گاڑی رکنے کا اشارہ کری۔ نعمانی جلدی سے کہا ٹھیک ہے رک جانا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عمران نے بے چارگی سے کہا تو نعمانی رفتار کم کرنے لگا۔ چیک پوسٹ پر ان تینوں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے تھے، جبکہ ایک سادہ لباس والے نے چھوٹے سے ویڈیو کیمرہ نما آلے سے ان تینوں کے چہرے چیک کیے اور چند سوالات کرنے کے بعد انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں دوران پولیس والوں کے اہلکار نے مخصوص آلے کی مدد سے ان کی کار میں اسلحہ وغیرہ بھی چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا تھا۔ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آخری پولیس ناکہ تھا۔ اس سے پہلے صفدر، تنویر اور صدیقی کو شہر کے مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے 6-7 پولیس ناکوں پر روکا گیا تھا اور اسی طرح انہیں چیک کیا گیا۔ تو انہوں نے ہر جگہ ایک ہی بیان دیا تھا کہ وہ تینوں آپس میں دوست ہیں اور کارآبائی ٹور پر دھرم پور جا رہے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسٹمر سے گندم کا خریداری کرنی ہے۔ چونکہ ان کے پاس ایک تو کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، دوسرا انہوں نے ڈبل میک اپ کر رکھے تھے، اس سے ان پر کسی بھی شبہ نہیں کیا گیا تھا۔ لیزر شوق کے ذریعے سے میک اپ کی صرف ایک تہہ چیک کی جا سکتی تھی، لیکن دوہرے میک اپ کی وجہ سے کیمرے کی اسکرین پر ان کی اصل شکل نہیں ظاہر ہو سکتی تھی۔ لو یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا، صدیقی نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا جو تنویر کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاں اب فوری چوکیوں پر پوچھ گچھ کی جائے گی، صفدر نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہاں تو زیادہ خطرہ ہوگا، تنویر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ سڑک کے دونوں طرف مضافات شروع ہو گئے تھے، شاید بہرحال ہمیں یہ خطرے سے نپٹ کر منزل پر پہنچنا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے، صفدر نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ سڑک پریم نگر کی طرف جاتی تھی جو کافرستان کے دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ دھرم پور پریم نگر سے 10-12 کلومیٹر آگے ایک قصبہ اور گندم کی خریداری کا مرکز تھا، لیکن اس کی منزل پریم نگر سے تقریباً 40 کلومیٹر پیچھے کافرستان کا ایک میزائل پروجیکٹ تھا جو سڑک سے باہر جانے واقع پہاڑی علاقے میں تھا اور وہاں تک ایک چھوٹی سڑک جاتی تھی۔ مین روڈ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پتھریلا پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا، جبکہ مزید 2 کلومیٹر آگے بلند و بالا پہاڑوں میں گھری وادی اور میزائل پروجیکٹ قائم کیا گیا تھا۔ اس اہم دفاعی پروجیکٹ کے سبب اس علاقے کو ممنوعہ ایریا قرار دیا گیا تھا اور مین روڈ سے میزائل پروجیکٹ تک ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی۔ پروجیکٹ میں کام کرنے والے عملہ اور فوجی گاڑیوں کے سوا کسی گاڑی کو اس راستے پر آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ ساری معلومات عمران کو ناصر علی نے ٹرانسمیٹر پر بتائی تھی اور عمران کے ساتھیوں نے بھی سنی تھی۔ ناصر علی کے بیان کے مطابق اس ممنوعہ علاقے کو بلیو زون کہا جاتا تھا اور آرمی کے سیکیورٹی گارڈ پروجیکٹ کی طرف اطراف پہاڑیوں میں دن رات پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے، جو وردی کے بغیر نظر آنے والے کو پوچھ گچھ کے بغیر ہی گولے سے چھلنی کر دیتے تھے۔ ان گارڈز کے علاوہ پروجیکٹ کے گرد پہاڑی چوٹیوں پر ریڈار اور اینٹی ایئر کرافٹ توپیں نصب تھیں اور کافرستانی فضائیہ یا آرمی کے طیاروں کے علاوہ کسی بھی گزرنے والے جہاز کو وارننگ دیے بغیر ہی تباہ کیا جاتا تھا۔ پروجیکٹ کے اندر ہی سیکیورٹی آفس تھا اور تقریباً 300 گارڈز پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے ہر وقت اندر موجود رہتے تھے، جبکہ اتنے ہی گارڈز پروجیکٹ کے باہر ڈیوٹی دیتے تھے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد سیکیورٹی گارڈ کی شفٹ تبدیل ہو جاتی تھی۔ البتہ چیک پوسٹوں پر 24 گھنٹے بعد گارڈز تبدیل ہوتے تھے۔ شفٹ روزانہ رات کو 9 بجے تبدیل ہوتی تھی، جبکہ عمران کے ہدایت کے مطابق صفدر، صدیقی اور تنویر کو وہاں 8 بجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا، جہاں پروجیکٹ کو جاتے ہی والی سڑک پھوٹی تھی اور پہلی چوکی مین روڈ سے 10-12 قدم کے فاصلے پر تھی اور وہاں باقاعدہ آنی گیٹ قائم تھا، لیکن انہیں گیٹ کی طرف نہیں جانا تھا۔ صفدر نے سڑک کے کنارے ایک سنگ میل کو
देखकर फासला का अंदाज़ा किया कि प्रोजेक्ट को जाने वाली सड़क 2 किलोमीटर के फासले पर है, तो इस हेडलाइट्स ऑफ कर दी। इस वक्त सड़क पर आगे पीछे कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। सड़क के दोनों जानिब घने दरख्त और खेतों के सिलसिले थे। तकरीबन 1 किलोमीटर तक रोशनियां बगैर जलाए वो सिर्फ तारों की मध्यम रोशनी में सफर करते रहे। फिर सफदर ने बाएं जानिब दरख्तों में थोड़ा सा फासला रखकर कार इस जानिब मोड़ी और वहां से गुजरकर दरख्तों के अकब में सड़क के मुतवादी चंद गुजर जाने के बाद कार रोक दी। यहाँ एक जानिब दरख्त थे और दूसरी जानिब खेत थे जिसमें ज्वार के कद आमद फसल लहरा रही थी। चलो उतरो, इस सफदर ने इंजन बंद करते हुए अकब में बैठे सदीकी और तनवीर से कहा, और फिर वो खुद भी बाहर आ गया। सदीकी और तनवीर कार से उतरे तो सफदर ने इन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। इन्होंने खेत क्रॉस किया और फिर सड़क के मुतवाज़ी रुख पर खेतों की आड़ में तेजी से कदम बढ़ाने लगे। इस जानिब काफी फासले पर चंद रोशनियां चमक रही थी जिनमें एक हेडलाइट लाइट भी थी, लेकिन वो चेक पोस्ट की रोशनियां थी। सफदर ने अपनी गहरी पर वक्त देखा तो 8 बज चुके थे। चंद मिनट बाद इन्हें चेक पोस्ट की इमारत नजर आने लगी। फिर खेत खत्म हो गए। चेक पोस्ट अभी तकरीबन 30-40 कदम दूर था कि इस जानिब इमारत की बुर्ज थी जिसकी छत पर सुर्ख रोशनी वाला बल्ब स्पॉट कर रहा था। इमारत के दाएं बाएं और अकब की दीवारों पर मरकजी बल्ब जल रहे थे। खेतों से आगे इमारत तक जगह जगह खारदार घनी झाड़ियां फैली हुई थी जिनकी बुलंदी 3-4 फुट से ज्यादा न थी। इसे खेतों से निकलते ही वो तीनों जमीन पर बैठ गए और फिर चौपाइयों के अंदाज में हाथों पैरों के बल चलने लगे। लेकिन अब वो बिखर कर और झाड़ियों की आड़ लेते हुए आगे बढ़े। चेक पोस्ट की इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी और इसकी अगली दीवार में 2 खिड़कियां नजर आ रही थी जो एक दूसरे से 10-12 फुट के फासले पर थी, मगर बंद थी। लेकिन इसके दरवाजों से इमारत के अंदर की रोशनी झांक रही थी। इससे अंदाजा होता था कि खिड़कियां लकड़ी की थीं। इमारत के अकब में कोई गार्ड या जीरो नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता दाएं बाएं इमारत से चंद कदम के फासले पर वाक़ई आनी गेट के पास 2 मुसल्लह गार्ड टहल रहे थे और वो गेट सड़क पर था। सफदर, तनवीर और सदीकी कोई आहट पैदा किए बगैर आगे बढ़ते रहे और चंद लम्हों बाद इमारत की अगली दीवार के पास पहुंच गए जो इनसे सिर्फ 6-7 गज के फासले पर था। इससे आगे झाड़ियां भी नहीं थी। सफदर ने तनवीर और सदीकी को झाड़ियों की आड़ में रहने का इशारा किया और खुद अकेला आगे बढ़ने लगा। दीवार के पास पहुंचकर वो सीधा खड़ा हो गया। फिर दीवार के साथ साथ बेदबे पांवों चलता हुआ दाएं जानिब वाक़ई खिड़की के करीब आ गया था। इसे चेहरा आगे करके खिड़की में वाक़या एक दर्द से आंख लगाकर अंदर झांक। इमारत के अंदर 3 फौजी सिपाही वर्दी में चटाई पर बैठे चाय पी रहे थे। सामने वाली दीवार में वाक़या दरवाज़ा खुला हुआ था जिससे मंजर का बाहर का भी दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर का नजर नहीं आ रहा था। सप्ताह ने दूसरी दरवाजे से अंदर झांका तो पता चला कि वो एक कमरा था। कोई इमारत में 2 कमरे थे। चांचो साहब दूसरे कमरे का जायजा लेने के लिए दूसरी खिड़की के पास पहुंचा और वहां भी एक सुराख से अंदर झांका। इस कमरे में एक मेज और चंद कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पर एक फौजी बैठा था जो यूनिफॉर्म से लेफ्टिनेंट लगता था। कमरे में वो तनहा बैठा अपने आगे मेज पर रखे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। चूंकि इसका मुंह दूसरे कमरे के मुखालिफ सिमत में था, इससे सफदर को इसका सिर्फ एक पहलू दिखाई दे रहा था। मेज पर एक टेलीफोन सेट और ट्रांसमीटर रखा था। सफदर दिमाग में वाक़या खुले दरवाजे के बाहर एक गार्ड गद्दे से मशीन गन लटकाए टहल रहा था। सफदर समझ गया कि वहाँ 6 गार्ड ड्यूटी देते थे, 7वां इनका इंचार्ज था। सफदर ने पलट कर तनवीर और सदीकी की तरफ देखा जो चंद कदम के फासले पर झाड़ू की आड़ में बैठे इसकी तरफ देख रहे थे। सफदर ने इन्हें इशारा किया कि वो झाड़ू से निकलकर दबे पांव चलते हुए इसके करीब आ गए। तब सफदर ने सरगोशी के अंदाज में इन्हें अंदर की पोजीशन बताई और फिर इन्होंने झुककर अपने दाहिने जूते की एड़ी को पकड़कर घुमा दिया। एड़ी घूमते ही इस हद तक अलग हो गई कि इसका एक सरा अब भी जूते के साथ अटैच था। खोखली एड़ी के अंदर 1.5 इंच लंबी और 1/4 इंच मोटी नीडल गन रखी हुई थी जिसे नन्ही सी सुई फायर की जाती थी। ये सुई का पिन से निस्फ छोटी थी और इसकी नोक पर एक खास और सरी अलासर केमिकल लगा हुआ था जो हाथी जैसे बड़े जानदार को भी सिर्फ 2 सेकंड में बेहोश कर देता था। ऐसे नीडल गन किसी भी महल में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरों के पास मौजूद होती थी। सफदर ने सिद्दीकी और तनवीर को अपने पीछे आने का इशारा किया और इमारत के नुक्कड़ की तरफ दबे पांव चलने लगा। वो दोनों भी सफदर के पीछे चलने लगे। नुक्कड़ पर रुककर सफदर ने आड़ से इमारत के पहलू का जायजा लिया। इस तरफ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। चाचा वह इमारत के पहलू में चलते हुए दूसरी नुक्कड़ पर पहुंचे। वहां रुककर सफदर ने चेहरा आगे करके इमारत के फ्रंट का जायजा लिया। सड़क पर कोई ना था और चौकी इंचार्ज के कमरे के बाहर टहलता हुआ गार्ड दरवाजे के सामने से हटकर इस नुक्कड़ की तरफ आ रहा था। इसे सर झुका हुआ था और वो दोनों हाथों से अपने पतलून के सामने वाला बटन खोल रहा था। गोया वो रफा हाजत के लिए इस तरफ आ रहा था। सफदर ने फौरन ही आड़ से हाथ निकालकर हाथ में मौजूद हल्की का रुख किया और इस गार्ड की तरफ किया जो सिर्फ 2 कदम के फासले पर आ चुका था।
सदर नलकी के पहलू में छोटा सा बटन प्रेस किया और नलकी के सुराख से एक सुई निकलकर बरके सरअत इस गार्ड की गर्दन में गायब हो गई। इसने बेइख्तियार एक हाथ बुलंद करके अपनी गर्दन को खिंचाया, मगर दूसरे ही लम्हे वो गिरने ही वाला था कि सफदर ने यकदम आड़ से निकलकर इसे बाजू में दबोच दिया। गार्ड की आंखें बंद हो चुकी थीं और इस पर बेहोशी तारी हो चुकी थी। इमारत की दूसरी जानिब खड़े दोनों गार्ड गेट की दूसरी तरफ देख रहे थे। सफदर तेजी से बेहोश गार्ड को घसीटता हुआ दीवार की आड़ में आया और इसके इशारे पर तनवीर और सदीकी गार्ड को इसकी वर्दी से महरूम करने लगा। चूँकि सदीकी का कद काठ गार्ड के तकरीबन बराबर ही था, इसलिए इस गार्ड का यूनिफॉर्म सदीकी के जिस्म पर फिट साबित होता ही और वो फौरन ही गार्ड की गन कंधे से लटका के इमारत के फ्रंट पर आ गया और फिर सर झुकाए टहलने वाले अंदाज में कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सफदर की हिदायत पर तनवीर ने बेहोश गार्ड को उठाया और इमारत के अकब में एक झाड़ी के पीछे डालकर वापस सफदर के करीब आ गया, जो दीवार की आड़ से सदीकी की तरफ देख रहा था। सदीकी कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और कुन आंखों से अंदर बैठे इंचार्ज की तरफ देखते हुए उसके मेज की बाईं जानिब दीवार के पास खड़े वाटर कूलर की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर एक गिलास रखा हुआ था। वो वाटर कूलर के पास पहुंचे तो इंचार्ज ने सर उठाकर सदीकी की तरफ सरसरी अंदाज में देखा, जो दोबारा रजिस्टर पर देखने लगा। सदीकी ने कुन आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उसकी जानिब पुश्त की और फिर बढ़ सरअत लेकिन खामोशी से मशीन गन कंधे से उतारी और पलट के इंचार्ज की तरफ लपका। इंचार्ज ने बेख्याली के अंदाज में सदीकी की तरफ देखा और मशीन गन का रुख अपनी जानिब देखकर वो बेइख्तियार उछल पड़ा। हैरत से उसका मुंह खुल गया था। दूसरे ही लम्हे सदीकी मशीन गन की नाल उसके सर से लगा चुका था। खबरदार मुंह से जरा सी भी आवाज मत निकालना, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा, सदीकी ने आहिस्ता से फनकारती आवाज में कहा तो इंचार्ज का चेहरा खौफ से स्याह पड़ गया। सदीकी के दूसरे हुक्म पर वो हाथ बुलंद करके कुर्सी से उठ गया तो सदीकी ने उसके अकब में आकर मशीन गन उसकी पुश्त से लगाई और इसके होल्स्टर में नजर आने वाला रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर जेब में डालकर उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींचकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और फिर एक लम्हे बाद ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो कोई आवाज पैदा किए बगैर खिड़की खोलो, सदीकी ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा तो इंचार्ज अगवी दीवार की तरफ मुड़ गया। खिड़की के पास पहुंचकर उसने खिड़की का बुलेट नीचे किया और खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर खड़े सफदर और तनवीर को देखकर हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। चलो अब दीवार से लगकर खड़े हो जाओ, शोर करने की कोशिश की तो मारे जाओगे, सदीकी ने सरगोशी के अंदाज में हुक्म देते हुए कहा तो इंचार्ज पीछे हटा और खिड़की के पहलू में दीवार से पूछ लगाकर सदीकी की तरफ खौफजदा निगाहों से देखने लगा। इसके सीने पर लेफ्टिनेंट शक्कर के नाम का बेज लगा हुआ था। सफदर और तनवीर खामोशी से अंदर आए और खिड़की बंद कर दी। सदीकी ने जेब से शंकर का रिवॉल्वर निकालकर सफदर की तरफ हवाले कर दिया। ठीक है, तुम दरवाजे पर ठहरो, मैं मिस्टर शंकर से बात करता हूँ, सफदर ने आहिस्ता से सदीकी को दायित्व देते हुए कहा और रिवॉल्वर की नाज शंकर के सीने से लगा दी। सदीकी दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलकर गेट पर खड़े गार्ड्स की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। तनवीर और सफदर की तरफ खौफजदा निगाहों से देखते हुए शंकर के होंठ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, मगर इसे बोलने की जरूरत नहीं हो रही थी। मिस्टर शंकर, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो मुझे मेरे चंद सवालों के दुरुस्त जवाब दे दो, वरना ठीक 5 मिनट बाद इस चेक पोस्ट को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा और हमने इमारत के इतराफ में लगा दिए हैं। फिर न तुम बच सकोगे और न तुम्हारे मातहत। खुद से कोई बात पूछने की कोशिश मत करना, हमारा मकसद सिर्फ मालूमात का हासिल है। क्या तुम तैयार हो? सफदर ने इंतहाई सख्त लहजे में शंकर से कहा तो उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात गहरे हो गए। पूछो, शंकर ने हकलाते आहिस्ता से कहा। तब सफदर ने मतलूबा मालूमात के लिए सवाल करने शुरू किए। शंकर खफदा लहजे में जवाब देता रहा। सनम बाद सवाल खत्म हो गए। ठीक है, अब दरवाजे में चलो और गेट पर मौजूद गार्ड्स को अंदर आने का हुक्म दो, सफदर ने सख्त लहजे में कहा तो शंकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और सफदर ने इसकी पुश से रिवॉल्वर लगाते हुए इसे हाथ नीचे करने का हुक्म दिया। सिर्फ चेहरा बाहर निकालकर गार्ड्स को मुखातिब करो, इन्हें किसी किस्म के खतरे का इशारा करने की कोशिश की तो पुश्त में सुराख कर दूंगा, सफदर ने धमकी देते हुए कहा तो शंकर ने हाथ गिरा दिए। सफदर के इशारे पर सदीकी अंदर आ गया। शंकर दरवाजे में रुका और फिर इसने चेहरा बाहर निकालकर गेट की तरफ देखते हुए वहां खड़े गार्ड को पुकारा और इन्हें अंदर आने का हुक्म देकर चेहरा पीछे हटा लिया तो सफदर ने इसे मेज के पास जाने का हुक्म दिया। मेज के पास आकर शंकर रुका तो सफदर के इशारे पर सदीकी दरवाजे के साथ रिवॉल्वर से लगकर खड़ा हो गया और मशीन गन हाथों में ले ली थी। वहां बाहर से दोनों गार्ड के बाहरी कदमों की आहटें करीब आती जा रही थी। तनवीर दरवाजे की दूसरी जानिब दीवार से पुश्त लगाए खड़ा था। सफदर शंकर के पुश्त से रिवॉल्वर लगा इसके हकब में खड़ा था और इसके हुक्म पर शंकर ने दरवाजे की तरफ रुक कर लिया था। चंद लम्हों बाद दोनों गार्ड कमरे में दाखिल हुए तो मगर शंकर के पीछे खड़े अजनबी को देखकर वो दरवाजे के पास ही रुके। तब
صفدر نے ریوالور کی نال شنکر کی کھنپٹی سے لگا دی۔ اپنے چارج کی زندگی چاہتے ہو تو ہاتھ بلند کر لو، صفدر نے آہستہ سے سخت لہجے میں گارڈ سے کہا تو وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ اسی لمحے صدیقی نے آگے بڑھ کر ایک گارڈ کے پشت مشین گن لگا دی۔ گارڈ نے چونکتے ہوئے چہرہ موڑ کر صدیقی کی طرف دیکھا۔ حکم کی تعمیل کرنا ورنہ بھون ڈالوں گا، صدیقی نے آہستہ سے کڑاتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ بلند کر لیے۔ تب تنویر نے قریب آ کر باری باری ان کے کندھوں سے مشین گنیں اتاری اور انہیں دائیں جانب کی دیوار کے پاس کھڑے ہونے کا حکم دیا تو وہ خوفزدہ قدموں سے چلتے ہوئے دیوار کے پاس رکے اور پلٹ کر صفدر اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ تنویر نے دروازہ بند کر کے اندر سے بورڈ چڑھایا اور پھر صفدر گارڈ سے ان کے نام پوچھنے لگا، جبکہ صدیقی اور تنویر ان کے لب و لہجے کو ذہن نشین کرتے رہے۔ اس کے بعد صفدر نے ان تینوں کو نیڈل گن سے فائر کر کے بے ہوش کر دیا۔ نصف گھنٹہ بعد صفدر شنکر کی جگہ لے چکا تھا، جبکہ صدیقی اور تنویر گارڈز کے میک اپ میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے تینوں فوجیوں کی وردیاں بھی پہن لی تھیں جو بے ہوش پڑے تھے اور صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ صفدر نے کمرے سے باہر آ کر صدیقی اور تنویر کو گیٹ پر بھیجا اور پھر باری باری شنکر اور دونوں گارڈ کے بے ہوش جسم چیک پوسٹ کے عقبی جھاڑوں میں چھپانے کے بعد واپس آیا تو 8:45 بج چکے تھے۔ شنکر سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق پروجیکٹ کی طرف 9 بجے فوجی ٹرک آتا تھا جو نئے گارڈز اور انچارج کو یہاں لاتا تھا اور جہاں موجود عملہ کو لے کر واپس پروجیکٹ کی طرف جاتا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اس گارڈ کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے جیسے انہوں نے سب سے پہلے ہوش کیا تھا۔ ظاہر ہے اسے نہ پا کر دوسرے کمرے میں موجود تینوں گارڈز چونک جاتے اور پھر ٹرک ڈرائیور یا پروجیکٹ کا سیکورٹی چیف بھی ان سے ایک آدمی کی کمی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا۔ یہ سوچتے ہوئے صفدر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے سے اندر جھانکا تو اندر بیٹھے گارڈ تاش کھیل رہے تھے۔ سب کا سمجھ گیا کہ وہ تینوں اپنی باری پر ڈیوٹی دے چکے تھے۔ صفدر شنکر اس تینوں کے نام معلوم کر چکا تھا۔ جیون تم لوگ کھیل بند کر کے فوراً باہر آؤ، صفدر نے ایک قدم بائیں جانب ہٹ کر بلند آواز میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ شنکر کے لب و لہجے میں بولا تھا، چانچہ وہ تینوں فوراً ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ صفدر سامنے کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ یہ سر ان میں سے ایک نے مدبان لہجے میں صفدر سے کہا، گاڑی کے آنے کا قریب وقت ہے، ذرا سامنے والے درختوں کی طرف جا کر ناغور کرو تو کر دیکھو۔ وہ رفع حاجت کرنے اور اس طرف گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا، جلدی جاؤ۔ صفدر نے گارڈز کی طرف دیکھے بغیر راستے کی جانب دوسری طرف دراز کرتے ہوئے حکم دیا۔ کہیں دیر سے کیا گیا ہوا ہے سر؟ دوسری گارڈ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں جبکہ گاڑی آنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، اسے اچھی طرح تلاش کرو اور دور تک دیکھو لیکن گاڑی تک پہنچ جائے تو فوراً لوٹ آنا، صفدر نے انہیں تاکید کرتے ہوئے کہا تو وہ تین تیزی سے سڑک کراس کر کے دوسری جانب بڑھتے چلے گئے۔ اس جانب درختوں کے جھنڈ تھے جو دور تک نظر آ رہے تھے۔ جو ہی وہ تینوں گارڈ درختوں میں غائب ہوئے دوسرے صفدر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ میز پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ صفدر تیزی سے میز کے پاس آ گیا۔ ہیلو لیفٹیننٹ شنکر بات کر رہا ہوں، صفدر نے ریسیور اٹھا کر شنکر کی آواز میں کہا۔ میں لانس نائک پٹیل بول رہا ہوں سر، کیا آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں؟ دوسری طرف سے انجن کی گڑگڑاہٹ نے مکس آواز سنائی دی۔ ہاں پٹیل، کیا تم چل پڑے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ٹرک کا ڈرائیور موبائل فون پر بات کر رہا ہے۔ یس سر، بس 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، پٹیل نے مدبان لہجے میں کہا تو صفدر نے فون بند کر دیا۔ وہ مطمئن تھا کہ ٹرک ڈرائیور اور شنکر کے ماتحتوں کو اس کے لب و لہجے پر شک نہیں ہوا تھا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ہی باہر سے ٹرک کی قریب آتی آواز ابھری تو صفدر اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ پروجیکٹ کی طرف سے آنے والے ٹرک کی ہیڈ لائٹ تھوڑے فاصلے پر چمک رہی تھی۔ صفدر سامنے والے درختوں کی جانب دیکھنے لگا۔ تینوں گارڈز ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ جلدی ٹرک ان کے سامنے آ رکا اور اس کے پچھلے حصے میں سوار 6 گارڈز نیچے اتر آئے جبکہ فرنٹ سیٹ سے نیا چوکی انچارج اترا اور صفدر کی طرف دیکھ بڑھا۔ شنکر کے بیان کے مطابق ان کا نام لیفٹیننٹ رادھور رام تھا۔ گیٹ کے پاس کھڑے صدیقی اور تنویر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رادھور رام نے قریب آ کر صفدر سے مصافحہ کرتے ہوئے خیر دریافت کی۔ صفدر نے چابند شنکر کے لب و لہجے میں بات کی، ٹھیک ہوں، میرا ایک ماتحت ناگر رفع حاجت کے لیے گیا تھا، معلوم نہیں ابھی تک وہ کیوں واپس نہیں آیا۔ صفدر نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو رادھور رام نے کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اسی لمحے سڑک کی دوسری جانب سے تینوں گارڈ واپس آتے دکھائی دیے تو صفدر نے صدیقی اور تنویر کو ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کس طرف گیا تھا؟ کہیں بھگوڑا تو نہیں ہو گیا؟ رادھور رام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا معلوم، لو تینوں گارڈز واپس آ گئے ہیں جسے تلاش کرنے گئے تھے، شاید ناگر نہیں ملا، صفدر نے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو رادھور رام بھی پلٹ کر آنے والے گارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ گارڈ سڑک کراس کر کے ان کے قریب آ گئے۔ ناگر نہیں ملا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے سر، ان میں سے ایک نے صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آفس میں اس کی رپورٹ کروں گا، تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، صفدر نے سخت لہجے میں کہا اور وہ تینوں پلٹ کر ٹرک کی طرف بڑھ گئے۔ تنویر اور صدیقی بھی قریب آ گئے جبکہ نئے آنے والے 2 گارڈ اپنے انچارج رادھور رام کے اشارے پر گیٹ پر چلے گئے۔ آخر وہ کمبخت کہاں چلا گیا؟ رادھور رام نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خبیث صبح سے سوچ و فکر میں غرق تھا، شاید بھاگنے کا منصوبہ بناتا رہا تھا۔ بہرحال وہ آ جائے تو تم چیف کو اطلاع دے دینا، وہ خود ہی اس کے لیے سزا تجویز کریں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور رادھور رام سے مصافحہ کر کے تنویر اور صدیقی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرنل راجیش، تمہارے آدمی نے عمران کے سلسلے میں کیا کیا؟ جنرل پراؤ نے سخت لہجے میں کہا۔
سب اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں چیف، میں خود بھی سلسلے میں باہر تھا، ابھی آیا ہوں، کرنل راجیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور جنرل پران اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور وہ 6 مشتبہ مسافر جو ہوٹلوں سے غائب ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا پتہ چلا؟ جنرل پران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جہاں نہیں ہیں، کرنل راجیش نے اپنا انداز ظاہر کرتا ہوا کہا۔ اوہ، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جنرل پران نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ چیف، اگر وہ مسافر عمران کے ساتھی اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبر تھے تو ان کے یہاں آنے کا کوئی اہم مقصد ہو سکتا ہے۔ میں ان ایک عورت بھی تھی، جبکہ عمران کے ساتھ بھی ایک عورت تھی اور یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف جولیا تھی۔ وہ لوگ جعلی شناختی کارڈز اور میک اپ سے شکلیں بدل کر ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور ہوٹل والوں نے انہیں ہوٹل سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نئے میک اپ کر لیے ہوں گے اور نئی شکلوں میں دونوں ہوٹلوں سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ یقیناً ان کے پاس مزید شناختی کارڈ بھی ہوں گے، کرنل راجیش نے دلائل دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارے آدمی ان کے میک اپ کیوں چیک نہیں کر سکے؟ کیا ان کے پاس فیس چیکر نہیں ہے؟ کہ جنرل راجیش نے غصے سے کہا۔ چیف، آپ کو معلوم ہے کہ فیس چیکر میک اپ کی صرف ایک طے میں پوشیدہ شکل کا نشاندہی کرتا ہے، لیکن اگر ایک میک اپ کے اوپر میک اپ دوسرا کر لیا جائے تو چیف فیس چیکر میں اصل صورت نظر نہیں آتی۔ عمران یقیناً اور اس کے ساتھی ڈبل میک اپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ شہر میں ہر چیکنگ پوسٹ پر ہمارے آدمی موجود ہیں اور ہوٹلوں میں بھی فیس چیکر سے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے کامیابی کی اطلاع نہیں دی۔ اس لیے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اس کے ساتھی اپنے نامعلوم مشن کے تکمیل کے لیے شہر سے باہر جا چکے ہیں۔ کرنل راجیش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پرائم منسٹر بھی ہماری کارکردگی پر بے حد برہم ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اپ گریڈ پلان پر عمل نہ کیا جائے۔ جنرل پران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، آپ پنڈت مہاراج سے بات کریں، وہ ضرور بتا سکیں گے کہ عمران کے ساتھی شہر میں ہیں یا شہر سے باہر۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب تک اپنا جاب مکمل کر چکے ہوں گے، کرنل راجیش نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہی کرنا پڑے گا، جنرل پران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر پر پنڈت کالی داس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو مہاراج، میں جنرل پران بول رہا ہوں، اوور۔ جنرل پران نے کہا۔ ہاں جنرل پران، کالی داس بول رہا ہوں، کہو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے پنڈت کالی داس کی مخصوص آواز سنائی دی۔ مہاراج، عمران کے ساتھی ہمیں کہیں نہیں ملے اور نہ ہی عمران کی گاڑی کا کوئی سراغ ملا ہے۔ آپ مہربانی کر کے معلوم کریں کہ عمران اس وقت کہاں ہے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں، اوور۔ جنرل پران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو پنڈت کالی داس نے 2 منٹ انتظار کرنے کی ہدایت کی اور وہ دونوں بے تابی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ جنرل پران، میری غلام روح نے بتایا ہے کہ عمران اپنی ساتھی عورت کے ساتھ سرخ رنگ کی ایک گاڑی میں شہر سے باہر ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جو کار چلا رہا ہے، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے پنڈت کالی داس کی آواز سنی تو وہ دونوں اچھل پڑے۔ اوہ، شہر سے باہر کس طرح مہاراج؟ کتنی دور ہیں وہ اور کہاں جا رہے ہیں، اوور؟ جنرل پران جلدی سے کہا۔ وہ تینوں راج گڑھ جانے والی سڑک پر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں میرا جاب پورا ہو جانے والا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، اوور۔ پنڈت کالی داس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل راجیش اچھل کر استعمال کرو راجیو، ان کے منزل راج گڑھ نہیں ہو سکتی، مجھے یقین ہے کہ وہ فوجی چھاؤنی تک جانا چاہتے ہیں اور وہ اسی سڑک پر ہیں، کرنل راجیش نے غصے لہجے میں کہا۔ باس، کہیں وہ چھاؤنی کو ٹارگٹ تو نہیں بنانا چاہتے؟ کیپٹن دھرمندر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یقیناً ان کا مقصد یہی ہوگا، کرنل راجیش نے جواب دیا۔ اوہ باس، آپ وہاں کی سیکیورٹی کو الرٹ کر دیں، پیچھے بیٹھے راجیو نے جلدی سے کہا۔ دھرمندر، تم ٹرانسمیٹر پر کرشن سے رابطہ قائم کر کے اس کی ہدایت کرو کہ پولیس کی ایک موبائل گاڑی لے کر اس طرف آئے، 8-10 منٹ آدمی ہونے چاہیے۔ کرنل راجیش نے کیپٹن دھرمندر سے کہا تو دھرمندر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر کرشن کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے کال کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو دھرمندر کالنگ، اوور۔ کیپٹن دھرمندر نے ٹرانسمیٹر منہ کے قریب کر کے کہا۔ یس کرشن ریسیونگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے کرشن کی آواز سنی تو دھرمندر اسے ہدایت دینے لگا۔ بیٹھک کی خاص مشن ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کرشن نے ہدایت سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے جو کہا گیا تھا اس پر فوری عمل کرو، اوور۔ کرنل راجیش نے دھرمندر کو بولنے سے پہلے کراتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، میں ابھی آ رہا ہوں، اوور۔ کرشن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، فوجی چھاؤنی کی طرف جانے والی سڑک کے موڑ پر جو چیک پوسٹ ہے اس کا فون نمبر معلوم کر کے مجھے فوراً کال کرو، مجھے اس سے رابطہ کرنا ہے، اوور اینڈ آل، کرنل راجیش نے سخت لہجے میں کہا تو دھرمندر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے تقریباً 3 منٹ بعد دھرمندر کے ہاتھ میں جو ٹرانسمیٹر سے سگنل موصول ہوا تھا، دھرمندر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو کرشن کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے کرشن کی آواز سنائی دی۔ یس دھرمندر ریسیونگ یو، اوور۔ دھرمندر نے کہا تو دوسری طرف سے کرشن نے چیک پوسٹ کا فون نمبر بتایا تو دھرمندر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر کرنل راجیش کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، نمبر ملا کر مجھے فون دو، کرنل راجیش نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی فاصلے پر کسی پیٹرول پمپ کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ دھرمندر نے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھا ہوا فون نکالا اور چیک پوسٹ کے نمبر پریس کر کے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا، جبکہ فون کا ماؤتھ پیس راجیش کو دے دیا۔ یس
चेक पोस्ट 1 से कैप्टन अमर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद फोन के लाउडर से आवाज सुनाई दी। कर्नल राजेश फ्रॉम काफिस्तानी सीक्रेट सर्विस बात कर रहा हूँ। कर्नल राजेश ने बावकार लहजे में कहा। यह सर हुक्म फरमाए सर। दूसरी तरफ से कैप्टन अमर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुर्ख रंग की एक कार जिसमें एक औरत समेत 2 अफराद सवार हैं, वो कार चेक पोस्ट पर पहुंची है या नहीं? कर्नल राजेश ने पूछा। नो सर, अभी तक तो कोई कार यहाँ नहीं पहुंची। क्या इस कार के छावनी जाना था? कैप्टन अमर ने चुंगते हुए लहजे में। शायद बहरहाल हो सकता है कि वो पहुंचने वाली हो। जैसे ही पहुंचे इसे रोककर इसमें 3 सवार आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो भागने की कोशिश करें तो इन्हें गोली मार दी जाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंट है, किसी खतरे इदारे से छावनी की तरफ जा रहे हैं। हम इनकी गिरफ्तारी के लिए इस तरफ आ रहे हैं। कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर, आपके हुक्म की तामील की जाएगी, कैप्टन अमर ने कहा। तो कर्नल राजेश ने माउथ पीस धर्मेंद्र की तरफ बढ़ा दिया और इसने फोन ऑफ करके माउथ पीस लेकर इस पर रख दिया। पेट्रोल पंप करीब आ चुका था। बॉस, इस पेट्रोल पंप से मालूम करना चाहिए। हो सकता है कि पेट्रोल पंप वालों ने इमरान की कार को देखा हो। कैप्टन धर्मेंद्र ने मशा देते हुए कहा। हाँ, यहाँ से पता चल जाएगा कि इमरान की गाड़ी कितनी देर पहले यहाँ से गुजरी है। कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए कहा और रफ्तार कम करते हुए गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दी। फिर पेट्रोल पंप पर खड़े हेल्पर और कैशियर के करीब कार रोक दी। यह सर, कितना डालना है? हेल्पर ने ऑयल पंप संभालते हुए कर्नल राजेश से पूछा। नहीं, पेट्रोल नहीं चाहिए, इधर आओ, कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा। तो हेल्पर इसके करीब आ गया। क्या तुमने एक तुर्क कार को राजगढ़ की तरफ जाते देखा जिसमें एक औरत और 2 मर्द सवार थे? कर्नल राजेश ने पूछा। और यस सर, वो कार 4 मिनट पहले उधर गई है और इन्होंने शांतिगढ़ जाना था, इसलिए उन्होंने टैंकी फुल कराई थी। क्या आप इनके साथी हैं? हेल्पर ने चूंकते हुए कहा। क्या इन्होंने अपनी मंजिल शांतिगढ़ बताई थी? कर्नल राजेश ने जल्दी से पूछा। नहीं सर, इन्होंने तो शादी में शिरकत के लिए राजगढ़ जाना था और मुझसे इन्होंने पूछा था कि क्या ये सड़क शांतिगढ़ जाती है, तो मैंने बता दी। मेरा ख्याल है कि अभी वो राजगढ़ न पहुंचे होंगे, हेल्पर ने जवाब देते हुए कहा। तो कर्नल राजेश ने सर झटका और कार आगे बढ़ा दी। इस समय में राजगढ़ की तरफ से आती किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। बॉस, इस गाड़ी वाले से मालूम कर पता चल जाएगा कि इमरान की कार कितने फासले पर। कैप्टन धर्मेंद्र ने जल्दी से कहा। तो कर्नल राजेश ने सर हिलाया और मेन रोड पर आकर साइड में कार रोक दी। सामने से आने वाली गाड़ी अभी दूर थी। फिर जो ही फासला कम हुआ, कर्नल राजेश डिपर लाइट से इस गाड़ी के रोकने का इशारा करने लगा था। कार करीब आती चली जा रही थी और फिर इसकी रफ्तार कम हो गई। मजीद फासला कम हुआ तो कार ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी एक खातून दिखाई दी। और ये वही कार लगती है बॉस, अक्का में भी कोई आदमी बैठा था। कैप्टन धर्मेंद्र ने उछलते हुए कहा। हाँ, तुम तीनों उतर कर इस गाड़ी को कवर कर लो, हरकत। कर्नल राजेश ने चीख कर अकब में बैठे सियासियों से कहा। तो वो तीनों अपनी जेबों से मशीन पिस्टल निकालते हुए दरवाजा खोलकर कार से उतर गए। कैप्टन धर्मेंद्र भी कार से निकल आया। इसके एक हाथ में फेस चेकर और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। इन चारों ने आने वाली कार की जानिब असलहा तान लिया। 2 साथी सड़क के दूसरी जानिब खड़े थे और एक धर्मेंद्र के पास सड़क के वस्त में। आने वाली कार इससे चंद कदम दूर रुक गई और इसकी हेडलाइट बुझा दी गई। तो कर्नल राजेश को अपनी कार की हेडलाइट में एक गाड़ी का रंग नजर आया। वो सुर्ख रंग की कार थी, लेकिन इसे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। वो दरवाजा खोलकर कार से उतरा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर सुर्ख कार के करीब आ गया। तुम तीनों हाथ बुलंद करके बाहर आ जाओ, भागने की कोशिश की तो छलनी कर दी जाओगे। कर्नल राजेश ने औरत पर रिवॉल्वर तानकर तहमकाना लहजे में कहा। उतरो बेगम, बड़े भाई का हुक्म मानो। अगली सीट पर बैठे उधेर उम्र शख्स ने ठंडा सांस लेते हुए कहा, जो कि इमरान था। तुम भी उतरो, कर्नल राजेश ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। इसके मातहत कार के करीब खड़े थे। नहीं बड़े भाई, मैं हमेशा लेडीज फर्स्ट पर अमल करता हूँ, इससे पहले तुम्हारी बहन उतरेगी, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो कर्नल राजेश ने गुस्से से जबड़े भेजे, जबकि इसके मातहतों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चले दरवाजा खोलकर बाहर आए तो इमरान भी कार से उतरा और इसके हाथ बुलंद कर लिए। फौरन ही एक आदमी के आगे बढ़कर इसकी पुर्श से मशीन पिस्टल लगा दिया। क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूं? कर्नल राजेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठे सदीकी को घूरते हुए कहा। बेचारा बहरा है ना, सुराख करना है तो इसके कान में करो ताकि तुम्हारी आवाज अंदर पहुंच सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल राजेश ने इमरान की तरफ गैर आलूद निगाहों से देखा, जबकि सदीकी दरवाजा खोलकर कार से बाहर आया और कर्नल राजेश के एक साथी ने इसे मशीन पिस्टल से कवर कर लिया। धर्मेंद्र बारी बारी फेस चेकर से इन तीनों के फेस चेक कर रहा था। क्या तुम इमरान हो? कर्नल राजेश ने गौर से सदीकी के चेहरे की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। नहीं, ये इमरान नहीं, शैतान है, इमरान जल्दी से कहा। तो अपनी चोंच बंद रखो, तुम में से इमरान कौन है? कर्नल राजेश ने इमरान को डांटते हुए कहा। नहीं, ये नाम तो मुसलमानों का है, मेरा नाम तो भगवान दास है और मेरे ड्राइवर का नाम देवराज है। क्या मैं अपनी बेगम का नाम भी बता दूं जनाब? इमरान जवाब दे तो कर्नल राजेश के जहन में हल्का सा धमाका हुआ। इसका नाम मैं जानता हूँ, मिस्टर इमरान, कर्नल राजेश ने एकदम मुस्कुराते हुए जहरीले लहजे में कहा। इसमें फख्र करने की क्या बात है? एक भाई अपनी बहन का नाम कैसे बोल सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रहने दो, धर्मेंद्र ये वही है, लेकिन दोहरे मेकअप में है। कर्नल राजेश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो धर्मेंद्र ने मेकअप देकर अपनी जेब में रख लिया। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? इमरान ने कर्नल राजेश से पूछा। तुम राजगढ़ में क्यों नहीं गए और वापस क्यों आ गए हो? कर्नल राजेश ने इमरान को घूरते हुए कहा। बेगम की तबीयत खराब हो गई थी, इसे शादी में जाने का इरादा बदल दिया। तुम चाहो तो हमारी जगह शादी में शिरकत करने चले जाओ और लुत्फ उठाओ, वापसी पर हमारे
हमारे लिए खाने मिठाई लेते आना। इमरान ने इत्मीनान से कहा, सर इन्हें ले चलें। एक मातहत ने कर्नल रजीश से पूछा, नहीं नहीं, मुझे तो बेगम को लेकर अस्पताल जाना है। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, अभी तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर इमरान, तुम तीनों का इलाज लॉकअप में होगा। कर्नल रजीश ने गिराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अपना तारुफ तो करा दो। मैं अजनबी लोगों का एहसान उठाना पसंद नहीं करता। इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम कर्नल राजेश है, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, जिससे बचने के लिए तुमने मेकअप कर रखा है, और सुना अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो मारे जाओगे। कर्नल रजीश ने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है कर्नल, मेरा नाम भगवान दास है, मेरी बेगम का नाम तो पहले ही जानते हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ये तुम्हारे साथ ही जोल दिया है। कर्नल रजीश ने इमरान को घूरते हुए कहा, अरे अरे आयशा बेगम को बदनाम मत करो, वरना अभी सैंडल उतार कर मेरी मरम्मत शुरू कर देगी। इमरान ने बौखला कर कहा, शटअप, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? कर्नल रजीश ने सख्त लहजे में कहा, वो राजगढ़ जा चुके हैं शादी में शिरकत करने, और तुम जहाँ हमारा दिमाग चाट रहे हो। तुमसे किस गधे ने कहा है कि मैं इमरान हूँ, और तुम यहीं क्यों घेरे खड़े हो? कहीं बैठकर बात कर लो, देखो मेरी बेगम थक गई है। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा, अब तो हेडक्वार्टर पहुंचकर बातें होंगी। कर्नल राजेश ने जबड़े भेजते हुए कहा, और इसी लम्हे शहर की तरफ से आने वाली किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकने लगी। इस गाड़ी की छत पर जलती बुझती सुर्ख रोशनी से जाहिर होता था कि वो पुलिस की गाड़ी थी। बॉस कर्शन आ गया है, धर्मेंद्र ने कर्नल राजेश से मुखातिब होकर कहा तो इमरान पे इख्तियार चूक पड़ा, ठीक है, इन्हें पुलिस मोबाइल में बिठाओ और तुम तीनों भी इनके साथ बैठो। अगर गाड़ी में हथकड़ियाँ हो तो इन्हें डाल दो, और अगर ये जरा भी हरकत गलत या तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें तो इन्हें गोली मार देना। कर्नल रजीश ने तहमकाना लहजे में कहा, बात करना तो जम नहीं है कर्नल, अगर कोई गोली मारनी है तो यहीं मार दो, भगवान दास सिर्फ भगवान से डरता है। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा, तुम भगवान दास नहीं हो बल्कि तुम इमरान हो। कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा, तुम किस गधे ने बताया है कि मैं इमरान हूँ? इमरान ने बेजार से लहजे में कहा, आने वाले मोबाइल गाड़ी तुम्हारे करीब आती जा रही थी। पंडित कालिदास ने और इस गुलाम रूहें कभी गलत नहीं बताती। कर्नल राजेश ने इमरान को घूरते हुए कहा तो इमरान की आंखों में खौफ झांकने लगा, बदरूहें, क्या मुझे डरा रहे हो कर्नल? इमरान ने खौफ से अकलाते हुए लहजे में कहा, एक्टिंग नहीं चलेगी इमरान, तुमने हमारे कई आदमी हलाक कर डाले हैं, आज इन सबका तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। पंडित कालिदास ने तो हनुमान देवता को तुम्हारे खून से गुस्ल देने का अहद कर रखा है। कर्नल रजीश ने तमस्कराना लहजे में कहा, अरे हनुमान जी पर तो मैं खुद कुर्बान होना चाहता हूँ कर्नल, निकालो चाकू, मेरा खून निचोड़ कर पंडित कालिदास को रवाना कर दो, चाहो तो तुम भी मेरे खून में डुबकी लगा लो। इमरान ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा, लेकिन कर्नल रजीश चूंकि मोबाइल गाड़ी की तरफ मुतवज्जा था इससे उसने कोई जवाब न दिया। पुलिस मोबाइल इनसे चंद गज के फासले पर रुकी और फ्रंट से एक सादा लिबास वाला नौजवान शख्स उतरकर आगे बढ़ा। इसे कर्नल को सलाम किया। मोबाइल गाड़ी के अगले हिस्से से 8 पुलिस एहलकार उतरे, इनमें एक इंस्पेक्टर था। कर्शन, क्या पुलिस के पास हथकड़ियां हैं? कर्नल राजेश ने सादा लिबास वाले से पूछा तो कर्शन ने पलटकर सवाल अंदाज में इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जो इंस्पेक्टर के इनकार में सर हिला दिया। ठीक है कर्शन ने मोबाइल गाड़ी में बिठाओ, ये इमरान जोलिया और इसका साथी है, तुम और धर्मेंद्र इनके साथ बैठना। अगर ये कोई गड़बड़ करें या फरार होने की कोशिश करें तो मेरी इजाजत के बगैर ही इन्हें गोलियों से उड़ा देना। कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा तो कर्शन ने पुलिस वालों को इशारा किया और इन सब ने अपने मशीन गन्ने इमरान जोलिया और सिद्दीकी की तरफ सीधी कर ली। इनकी तलाशी लो। कर्नल राजेश ने इमरान और सिद्दीकी के पीछे खड़े मातहतों को हुक्म दिया, तलाशी लेने की क्या जरूरत है, कुछ पैसे चाहिए तो हुक्म करो, अभी चेक काट देता हूँ। इमरान चेकते हुए लहजे में कहा तो इसकी जरूरत पर कर्नल राजेश और इसके साथी हैरान रह गए। शटअप, खामोश खड़े रहो वरना जुबान काट डालूंगा तुम्हारी। कर्नल राजेश ने कराते हुए कहा, अच्छा लेकिन याद रखो अगर तुम्हारे आदमी ने मेरी जेब से 1 रुपया भी चोरी किया तो तुमसे 1 करोड़ वसूल करूंगा, मैं बहुत कारोबारी आदमी। इमरान ने गुस्से लहजे में कर्नल राजेश को धमकी देते हुए कहा तो इसके अंदाज में हमाकत महसूस करके सब लोग बेसाख्ता मुस्कुरा दी, जबकि कर्नल राजेश जोलिया की तरफ देखने लगा। जोलिया खामोश खड़ी इन्हें देख रही थी। कर्शन, इसके पर्स के तलाशी लो और फिर लिबास चेक करना। कर्शन की तरफ देखकर हुक्म करने लहजे में कहा, करना तुम जैसे बेगैरत को किस खबीस ने कर्नल बनाया है कि तुम अपनी बहन की खुद तलाशी लेने की बजाय एक गैर आदमी को हुक्म दे रहे हो? मेरी बेगम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान ने गज़बनाक लहजे में कहा तो सब लोग चौंक कर कर्नल राजेश की तरफ दिखने लगे। बॉस के खातून आपकी बहन है? कर्शन ने बहरे बहरे लहजे में कर्नल राजेश से पूछा। कर्नल राजेश का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। शटअप, ये जोली और इमरान के साथ ही कर्नल राजेश ने हल्के बाद चीखते हुए कर्शन से कहा तो कर्शन एकदम सहम गया। सब लोग कर्शन की तरफ मतवजा हो गए और ठीक इसी लम्हे फिजा पे दर पे हवलनाक धमाकों से गूंजने लगी। चंद मिनट बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। एक चेक पोस्ट से दो वो बला रोक टोक गुजर चुके थे और अब सामने दूसरी चेक पोस्ट की रोशनी नजर आ रही थी। ट्रक इस चौकी के करीब पहुंचा तो वहां खड़े 2 गार्ड ने बांस की रुकावट हटा दी और ट्रक वहां से गुजर गया। अब सड़क सीधी नहीं थी बल्कि बुलंद बाला चट्टानों के इर्द गिर्द घूमती जा रही थी। बार बार मोड़ आने के सबब ट्रक ड्राइवर पटेल ने रफ्तार कम कर दी थी। सामने की जानिब काफ़ी दूर चट्टानों के उफक पर रोशनी फैली हुई थी। यकीनन वो रोशनियां प्रोजेक्ट की थी। अभी ट्रक ने एक और पोस्ट चेक से गुजरना था, इसके बाद चेक पोस्ट नहीं थी। चंद मिनट बाद ट्रक आकर चेक पोस्ट पर पहुंचा और वहां भी बांस की रुकावट हटाकर रास्ता खोल दिया गया। तनवीर सिद्दीकी अकब में ट्रक के दरवाजे के बिल्कुल करीब बैठे थे, जबकि बाकी तीनों गार्ड
ان سے چند فٹ آگے بیٹھے تھے۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں اتنے فاصلے سے اور ان کی شکلیں واضح نظر آ رہی تھی۔ آخر چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد سیکنڈ بعد اچانک تنویر کے وائس ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو وہ سنبھل گیا۔ وائس ٹرانسمیٹر کا مخصوص سینسر اسپارک کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سگنل بند ہو گیا۔ یہ طے شدہ سگنل تھا جو صفدر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ چاچا تنویر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے صدیقی کو اشارہ کیا اور اس نے بھی اپنی جیب میں رکھی نیڈل گن نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر دونوں نے غیر محسوس انداز میں اپنی نیڈل گن کا رخ بیٹھے آگے گارڈ کی طرف کیا اور نیڈل گن کا بٹن پریس کر دیا۔ نیڈل گن سے نکلنے والی سوئی آگے سامنے بیٹھے دو گارڈ کی گردنوں میں داخل ہو گئی اور انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھ گردنوں پر رکھے اور لیکن دوسرے ہی لمحے ایک دوسرے سے ٹکراتے گارڈ ٹرک کے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ تیسرے گارڈ نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے تنویر نے اس پر بھی بے ہوش کرنے والی سوئی فائر کر دی۔ وہ گارڈ اپنی گردن ٹوٹتا ہوا سیدھا ہوا اور پھر بے ہوش ہو کر اپنے ساتھیوں کے اوپر گر گیا۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی تنویر اور صدیقی نے نیڈل گنز اپنے جیبوں میں ڈالیں اور اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر باری باری انہوں نے ان گارڈز کو اٹھایا اور ٹرک کے پہلو سے نیچے لٹکا کر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ البتہ انہوں نے گارڈز کو ٹرک کے 3 مختلف موڑوں پر گرایا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا صفدر بیک میرر میں ان گارڈز کو گرتے دیکھتا رہا تھا کیونکہ تنویر اور صدیقی نے اسے سائڈ سے گارڈز کو گرایا تھا، جبکہ ڈرائیور پٹیل اس کارروائی سے بے خبر پوری توجہ سے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ 2 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹرک بلند والا پہاڑوں کے درمیان وادی میں پہنچا جو میزائل پروجیکٹ قائم تھا۔ وہاں پروجیکٹ کے احاطے کے گرد خاردار تاروں کی بار تھی اور سڑک کی سیدھ میں ایک آنی جنگل والا گیٹ تھا جس کے اندر باہر دو گارڈز کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اندر گارڈ سے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ تینوں عمارتوں کے درمیان دوسری جانب جانے کے لیے راستے تھے۔ ہر 2 عمارت کے درمیان راستے کی چوڑائی 20 فٹ کے قریب تھی۔ احاطے کی گرد بھاڑ میں 10-10 فٹ کے فاصلے پر بجلی کے پول تھے جن پر مرکری لائٹس روشن تھی اور ہر پول کے نیچے ایک گارڈ کھڑا تھا، جبکہ آس پاس کے پہاڑوں پر طیارہ شکن ٹوپیں تھیں۔ نصب ان پہاڑوں پر نصب ٹارچ لائٹیں گردش کر رہی تھیں۔ پروجیکٹ کی عمارت پر بھی سر لائٹ سے روشن تھیں۔ اس طرح احاطے کا کوئی ایک حصہ تاریک نہیں تھا۔ پروجیکٹ کا پاور ہاؤس احاطے کے بائیں کونے میں تھا اور صفدر پہلا ٹارگٹ وہی تھا، جبکہ سیکیورٹی آفس کی عمارت احاطے کی دوسرے کونے میں تھی۔ یہ ساری معلومات صفدر نے چونکی انچارج سے حاصل کر لی تھی جن کے میک اپ میں وہ ٹرک میں بیٹھا تھا۔ پٹیل نے راستے میں ان سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر ہی رہی تھی۔ ٹرک احاطے کے گیٹ پر رکا تو گیٹ کھڑے گارڈز نے گیٹ کھول دیا اور ٹرک اندر داخل ہو کر دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کا رخ سیکیورٹی آفس کی عمارتوں کی جانب تھا۔ عمارتوں کے باہر 3 ٹرک اور 4-5 جیپیں پہلے سے موجود تھیں۔ گیٹ سے سیکیورٹی آفس کا فاصلہ 150 گز سے کم نہیں تھا۔ پروجیکٹ کی عمارتوں کے باہر چند گارڈز ٹہل رہے تھے۔ شنکر کے ان کے مطابق پروجیکٹ میں صبح 8 بجے شام سے 6 بجے تک کام ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہاں ورکرز کی آمد و رفت اور چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی۔ پٹیل نے وہاں پہلے سے کھڑے ٹرکوں کے درمیان خالی جگہ پر ٹرک روکا اور انجن بند کیا ہی تھا کہ صفدر نے پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ پٹیل کے حلق سے بے ساختہ تیز کران نکلی اور اس کا سر اسٹیئرنگ پر جھکتا چلا گیا۔ صفدر نے اسے کندھے سے تھام لیا تھا کہ وہ سیٹ سے نیچے نہ گر جائے۔ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے اسے دوسری طرف دروازے سے ٹکایا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں طرف کھڑے ٹرکوں کے سبب انہیں کوئی دیکھ نہ سکا تھا۔ چند قدم آگے سیکیورٹی آفس کی عمارت تھی جس کا برآمدہ بائیں جانب تھا اور وہاں صرف ایک گارڈ ٹہل رہا تھا جسے صفدر نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن اب درمیان میں ٹرک حائل ہونے کے سبب وہ گارڈ نظر نہ آ رہا تھا۔ صفدر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے آیا اور ٹرک کے عقب کی طرف بڑھا۔ ٹرک کے عقبی حصے میں بیٹھے تنویر اور صدیقی کے پاس رک کر اس نے آہستہ آواز میں ہدایت دی اور پھر پلٹ کر واپس ٹرک کے اگلے حصے میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو گھسیٹ کر فرنٹ سیٹ پر دراز کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کر کے اس نے ٹرک کا ریورس گیئر میں پیچھے ہٹایا۔ ٹرکوں کے درمیان سے نکل کر اس نے یو ٹرن لیا اور اس کا رخ احاطے کے دوسرے کونے کی طرف کر دیا۔ پھر ہیڈ لائٹ جلائے بغیر وہ نارمل رفتار سے ٹرک دوڑانے لگا۔ وہ احاطے کے گیٹ کے سامنے سے گزرا تو گیٹ پر کھڑے محافظوں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت صفدر نے چہرہ ان کی مختلف سمت میں موڑا ہوا تھا تاکہ گارڈ ڈرائیونگ کی جگہ اسے دیکھ کر شبہ نہ کر سکیں۔ تقریباً 300 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ پاور ہاؤس کے پاس پہنچا جہاں چند بڑے بڑے جنریٹر بجلی پیدا کر رہے تھے۔ وہاں سے پورے پروجیکٹ کو بجلی کی سپلائی ہوتی تھی۔ پاور ہاؤس کے باہر 2 گارڈ ٹہل رہے تھے۔ صفدر نے ان سے چند قدم پیچھے ٹرک روکا اور پھر ٹرک سے اترا تو تنویر اور صدیقی نیچے اتر آئے تھے۔ صفدر ان کے ساتھ آگے بڑھا اور دونوں گارڈز کے پاس آ کر رک گیا۔ گارڈز نے اسے فوراً سلیوٹ کیا۔ چلو تمہاری جگہ اب یہ دونوں ڈیوٹی دیں گے، تمہیں چیف نے طلب کیا ہے، فوراً جاؤ۔ صفدر نے شنکر کی آواز میں دونوں گارڈ کو حکم دیا تو وہ دونوں گارڈ چونکے اور پھر کچھ کہے بغیر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گئے۔ جلدی سے اپنا کام مکمل کر کے ٹرک میں بیٹھو۔ گارڈ کے چند قدم دور جانے کے بعد صفدر نے صدیقی اور تنویر سے کہا تو وہ دونوں پاور ہاؤس کے گیٹ کی طرف بڑھے اور اندر چلے گئے۔
सदर पलटकर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। प्रोजेक्ट के इस पहलू पर दूसरी जानिब जाने का रास्ता था। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी और तनवीर पावर हाउस से निकले और तेजी से चलते हुए ट्रक के अगले हिस्से में सवार हो गए तो सफदर ने ट्रक आगे बढ़ाया और प्रोजेक्ट की इमारत के पहलू में आकर ट्रक रोक दिया। उसे इंजन बंद किया और नीचे उतराया। थोड़े फासले पर खारदार तारों के बाड़ के पास खड़े मुहाफिज इनकी तरफ देख रहे थे। तनवीर और सिद्दीकी भी रुक से उतरे और ट्रक सफदर के पास पहुंचे तो सफदर आगे बढ़ने लगा। इमारत के पहलू से गुजरकर वो तीनों दूसरी तरफ पहुंचे तो इस तरफ एक वसी रनवे था जिस पर 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे। इस जानिब भी इमारतों के बरामदे थे और हर इमारत के बाहर 2 मुहाफिज खड़े थे। हेलीकॉप्टर के करीब कोई मुहाफिज मौजूद न था। हेलीकॉप्टर की दूसरी जानिब 20-30 फुट दूर बाउंड्री वॉल के हर पोल के पास मुहाफिज पहरा दे रहे थे। सफदर तनवीर सिद्दीकी के साथ तेज से कदम उठाता हुआ पहली इमारत के बाहर खड़े गार्ड के पास पहुंचा तो दोनों गार्ड ने इसे सलाम किया। अभी भी कोई मशकूक आदमी तो नंदन नहीं किया। सफदर ने गार्ड से सख्त लहजे में कहा, नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। एक गार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, जाओ तुम अंदर का चक्कर लगाकर जल्दी से वापस आओ। सफदर ने पलट कर तनवीर और सिद्दीकी को हुक्म दिया और वो तेज से बरामदे में दाखिल हो गए। सफदर गार्ड के करीब टहलने लगा। इसका सर झुका हुआ था जैसे कुछ सोच रहा हो। तनवीर 1 मिनट बाद सिद्दीकी और तनवीर वापस आ गए। दूसरे माद के बरामदे के बाहर खड़े दोनों गार्ड ने इन्हें आते देखकर मुस्तैद हो गए। अंदर कोई मुश्तबह शख्स तो नहीं गया? सफदर ने करीब पहुंचकर गार्ड से पूछा। नो सर, अंदर कोई नहीं गया। इनमें से एक गार्ड ने नफी में सर हिलाते हुए कहा तो सफदर ने इशारे पर सिद्दीकी और तनवीर बरामदे में दाखिल हो गए। सफदर गार्ड के बाहर पास आकर खड़ा हो गया। इसने सरसरी अंदाज में अपनी घड़ी पर वक्त देखा। ठीक इसी लम्हे फिजा खतरे के फायर सायरन से गूंजने लगी। सफदर समझ गया कि पावर हाउस वाले गार्ड ने सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचकर बता दिया होगा कि इन्हें वहां भेजा गया है या फिर किसी और वजह से खतरे का सायरन बजाया गया था। इनसे में पहली वजह यह थी कि ड्यूटी से वापस आने पर शंकर ने सिक्योरिटी ऑफिस में रिपोर्ट करना थी, लेकिन सफदर ने ऐसा नहीं किया था। फिर खिलाफ ज़ाब्ता ट्रक पावर हाउस की तरफ जाते देखा गया था। दूसरी वजह यह हो सकती थी कि सफदर सिक्योरिटी में किसी स्क्रीन पर ट्रक के अंदर और इनकी नकलो हमत को मॉनिटर किया जा रहा हो। सायरन की आवाज़ सुनकर दोनों गार्ड बेचैन हो गए। बाउंड्री की खारदार तारों के पास ड्यूटी देने वाले मुआवजे भी अफरा तफरी फैल गई और फिर सफदर ने तनवीर और सिद्दीकी की इमारत से बाहर आते देखा। जल्दी करो, हमें सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचना है। सफदर ने बुलंद आवाज़ में चीख कर कहा। सर, खतरे का सायरन क्यों बजाया गया है? वहाँ खड़े एक गार्ड ने परेशान से आवाज़ में सफदर से पूछा। इस मुश्तबा शख्स की वजह से तुम फौरन पावर हाउस की तरफ जाओ, सफदर ने रहमखाना लहजे में कहा तो दोनों गार्ड एकदम पावर हाउस की जानिब दौड़ पड़े। और वक्त कम रह गया। सफदर ने तेज से इमारत की तरफ दौड़ते लगाते हुए तनवीर और सिद्दीकी से कहा और वो भी इसके पीछे भागने लगा। वो तीसरी इमारत के पास पहुंचे ही थे कि सायरन बंद हो गया और गाड़ियों के दौड़ने की आवाज़ें उभरने लगी। शायद वो 3 जीपें पावर हाउस की तरफ दौड़ रही थी। जल्दी करो, पावर हाउस पहुंचो, सफदर ने बरामदे के बाहर खड़े गार्ड के पास रुकते हुए चीख कर कहा तो दोनों गार्ड बौखलाकर पावर हाउस की तरफ बढ़ गए। जल्दी से काम पूरा करके हेलीकॉप्टर की तरफ आओ, मैं एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा करता हूँ, सफदर ने तनवीर सिद्दीकी से कहा और वो दौड़ते हुए बरामदे में दाखिल हो गए। सफदर पलट के एक हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। ठीक इसी लम्हे वेदर पे 2 धमाके हुए और हर तरफ तारीकी फैल गई। ये धमाके इन टाइम बमों के थे जो सिद्दीकी और तनवीर पावर हाउस में कहीं फुट कर आए थे। धमाकों के फौरन बाद पावर हाउस की तरफ से आके शोले फिजा में बुलंद होने लगे और उसके साथ ही चीखों पुकार और मुआवजों के दौड़ने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। लेकिन सफदर ने कदम न रोके और दौड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर के पास जा पहुंचा। खारदार तारों के पास पहरा देने वाले मुहाफिज पावर हाउस की जानिब दौड़ रहे थे। अंधेरे में किसी की तवज्जो सफदर पर न थी। सफदर ने दरवाज़ा खोला और पायलट सीट संभाल ली। इसे कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर इंजन स्टार्ट किया और दरवाज़ा खोल दिया। इसी लम्हे तनवीर सिद्दीकी दौड़ते हुए इमारत से बाहर आए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगे। करीब आकर वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए ही थे कि पावर हाउस के करीब वाली पहली इमारत पे दर पे धमाके होने लगे और सफदर ने स्पीड लीवर को हरकत देकर हेलीकॉप्टर को जमीन से उठा लिया। हेलीकॉप्टर भी 50-60 फुट की बुलंदी पर ही पहुंचा होगा कि दूसरी इमारत में भी धमाके होने लगे। दोनों इमारतों से उठने वाले शोले आसमान की तरफ बुलंद होने लगे। तनवीर और सिद्दीकी ने नीचे झांका तो इमारत के फ्रंट की जानिब अजीब अफरा तफरी का समा था। गार्ड सहाते के गेट की जानिब भागे जा रहे थे। कुछ लोग ट्रकों और जीपों की तरफ दौड़ रहे थे जैसे तरफ सिक्योरिटी इमारतें थीं। इन इमारतों से भी कई अफराद निकल कर भाग रहे थे। हालांकि प्रोजेक्ट की तीसरी इमारत अभी महफूज थी, लेकिन किसी आदमी का रुख इस इमारत की जानिब न था। सफदर ने मजीद कुछ बुलंदी पर पहुंच कर हेलीकॉप्टर का रुख दारुल हुकूमत की तरफ वाली इस सड़क पर किया जहाँ इन्होंने अपनी कार छोड़ी थी। जो ही हेलीकॉप्टर वादी की फिजा से बाहर पहुंचा, तीसरी इमारत में भी धमाका होने लगा और फिजा गर्दो गुबार और धुएं से आलूदा हो गई। इस लम्हे एक पहाड़ी पर नस्ब त्यारा शुकन तोप गरजने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर तोप की रेंज से दूर आ चुका था। सफदर ने हेलीकॉप्टर का रुख शुमाल की तरफ कर दिया था, लेकिन क्योंकि सड़क के ऊपर प्रवास करने में अंदेशा था कि हेलीकॉप्टर की सिमत की निशानदेही हो जाएगी और हो सकता है कि इब्तदाई धमाकों पर सिक्योरिटी ऑफिस वालों ने अपने हेडक्वार्टर को इतला दे दी हो और इसी सूरत में इमदादी हेलीकॉप्टर से रास्ते में टकराव हो सकता था। इनके अकब में मुसलसल धमाकों की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थी, जिनका मतलब था कि प्रोजेक्ट की इमारतों
عمارتوں میں موجود میزائل اور بارود پھینک کر مزید تباہی پھیلا رہے ہیں۔ جلدی ہیلی کاپٹر پہاڑی علاقے سے نکل آیا۔ سلام آباد و پریم نگر جانے والی سڑک کے قریب جانے پہنچا اور پھر صفدر نے ہیلی کاپٹر کا رخ دارالحکومت کی جانب کر کے اس کی رفتار اور بلند کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک کی دوسری جانب کا جائزہ لے رہی تھی۔ جلدی اس نے اس جگہ کا اندازہ لگا لیا جہاں انہوں نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ صدر نے ہیلی کاپٹر کو مزید نیچے لے جاتے ہوئے تنویر صدیقی کو اپنے پروگرام سے مطلع کیا۔ تم دونوں خطوں میں کود کر سڑک کی دوسری جانب اپنی گاڑی کی طرف جاؤ اور گاڑی لے کر سڑک پر پہنچو۔ میں ہیلی کاپٹر سے جان چھڑا کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، صفدر نے کہا تو تنویر صدیقی ہیلی کاپٹر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صفدر نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کو مزید کم کیا اور ہیلی کاپٹر کا فریم نیچے واقع جوار کی قد اور آور فصل سے چند فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اس کے اشارے پر تنویر اور صدیقی نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگیں لگا دی۔ ان کے کودتے صفدر نے دروازہ بند کیا اور ہیلی کاپٹر کو بلند کرنے لگا۔ تقریباً 50-60 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ بدلا اور سڑک کی مخالف سمت میں موڑ کر اس نے لیور کھینچ کر ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا اور پھر تیزی سے پائلٹ سیٹ سے منسلک پیراشوٹ اتار کر پشت پر باندھا اور ہیڈ ماسک اتار کر رکھ دیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور لیور کو حرکت دی تو ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا اور صفدر نے کھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگاتے ہی پیراشوٹ کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا اور صفدر فضا سے نیچے گرنے لگا، لیکن ابھی وہ زمین سے 30-40 فٹ اوپر ہی تھا کہ پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آرام سے نیچے اترنے لگا۔ سلام آباد سڑک سے تقریباً 100 قدم دور ایک بے فصل کھیت میں صفدر کے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور وہ گر کر پڑا، لیکن وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیراشوٹ جسم سے الگ کیا اور لپٹ کر سڑک کی سمت دوڑنے لگا۔ اگلے کھیت کے گنجان پودوں سے گزرتے ہوئے اس نے پیراشوٹ پودوں میں چھوڑ دیا اور اس کھیت سے نکل کر اگلے کھیت میں گھس گیا۔ اسی لمحے اس کے عقب سے ایک زوردار دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ صفدر نے دوڑتے ہوئے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو کافی دور واقع درختوں کے پاس شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے انداز کے مطابق ہیلی کاپٹر 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں سے جا ٹکرایا تھا اور دھماکے کے ساتھ ہی ان میں سڑک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ صفدر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اب ان کی تلاش میں آنے والے اسی جگہ پہنچیں گے۔ جو کھیتوں سے گزرا ہوا سڑک پر پہنچا تو وہاں تنویر اور صدیقی کار میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ صفدر اگلی سیٹ پر بیٹھا اور تنویر شہر کی طرف کار دوڑانے لگا۔ دھماکوں کی آوازیں کافی دور سے آ رہی تھیں، لیکن کرنل راجیش اور اس کے تمام ساتھیوں نے بیک وقت دھماکوں کی سمت دیکھا تو اس کی جانب افق شعلوں سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس طرف فوجی چھاؤنی تھی اور دھماکوں کی آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں۔ عمران سب کی توجہ ہٹانے میں یکدم عقب میں کھڑے شخص کی طرف گھما اور اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل چھین کر پولیس والوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا۔ اس لیے نعمانی جو پہلے ہی موقع کا منتظر تھا، اس نے اپنے عقب میں کھڑے کرنل راجیش کے ماتحت کی طرف پلٹ کر ایک ہاتھ نے اس کی مشین پسٹل پر ڈالا اور دوسرا ہاتھ کا گھونسا اس کے جبڑے پر مار دیا۔ مشین پسٹل نعمانی کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ آدمی کراتا ہوا اپنی کار سے جا ٹکرایا۔ نعمانی نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پلٹ کر دھرمندر پر فائر کر دیا۔ سلح کے پیچھے کھڑے تیسرے شخص نے فوراً ہی اپنے مشین پسٹل جولے کے پشت سے ہٹا کر نعمانی کی طرف سیدھا کیا ہی تھا کہ جولے نے یکدم اچھل کر اس کی پسٹل اپنے ہاتھ اوپر کی جانب اٹھایا اور گھوم کر اس کے ناک پر مکہ مار دیا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے مشین پسٹل گر گیا اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جولے نے پھٹتی سے اس کی مشین پسٹل اٹھایا اور پلٹ کر کرنل راجیش کے ماتحت کرشن پر فائر کھول دیا۔ اسی لمحے کرنل راجیش نے جولیا پر فائر کر دیا، لیکن جولیا اسی وقت گھوم گئی اور گولی اس شخص کے سینے میں جا لگی جس نے جولیا نے مشین پسٹل چھینا تھا۔ عمران کی فائرنگ سے پولیس انسپکٹر اور اس کے تمام ماتحت چھلنی ہو کر چیختے ہوئے گر گئے تھے۔ عمران تیزی سے رخ بدلا اور کرنل راجیش پر فائر کھول دیا جو جولیا پر دوسرا فائر کرنے لگا تھا۔ عمران کے مشین پسٹل کی گولیوں سے کرنل راجیش کا ریوالور والا ہاتھ اور بازو چھلنی ہو گیا، وہ چیختا ہوا سڑک پر گر گیا۔ صرف ایک منٹ پولیس پارٹی سمیت کرنل راجیش کے 5 ساتھی لقمہ عجب بن چکے تھے۔ کرنل راجیش کا پورا بازو گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا، وہ سڑک پر پڑا تڑپتا ہوا چیخ رہا تھا۔ فارغ ہو کر عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پیٹرول پمپ کے دونوں ملازم غائب ہو چکے تھے جو چند لمحے پہلے پیٹرول پمپ کے پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، شاید وہ فائرنگ شروع ہوتے ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ عمران کرنل راجیش کی طرف بڑھا تو کرنل راجیش کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ پھر عمران نے اس آدمی کی طرف دیکھا جس سے اس نے مشین پسٹل چھینا تھا، وہ سڑک پر منہ کے بل پڑا تھا اور یوں ساکت تھا جیسے وہ مر چکا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ موت سے بچنے کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہے۔ چنانچہ عمران نے اس پر بھی فائر کیا اور وہ 2 آدمی کی آغوش میں پہنچ گیا تھا۔ جلدی نکل چلو، عمران نے جولے اور تنویر سے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنی کار کی طرف لپکا تو جولے اور نعمانی تیزی سے کار میں بیٹھے اور عمران نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ چھاؤنی کی طرف سے مسلسل دھماکے کی آوازیں آ رہی تھی اور یہ عمران کا ہی کارنامہ تھا جس نے LPG سلنڈر لے جانے والی سڑک میں ان سلنڈروں درمیان 2 ٹائم بم نصب کر دیے تھے۔ اس نے ان ٹائم بموں پر اندازے کے مطابق ایسا ٹائم ایڈجسٹ کیا تھا کہ اس وقت ٹرک چھاؤنی کے سٹور کے پاس پہنچ چکا ہوتا اور مسلسل دھماکوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ٹائم بم سٹور کے قریب بھی بلاسٹ ہوتے تھے اور گیس کے سلنڈر بموں کی طرح پھٹ کر وہی تباہی پھیلا رہے تھے۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ کارروائی عمران اور اس کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، لیکن شہر کی طرف سے امدادی گاڑیوں کی آمد یقینی تھی اور کوئی گاڑی بھی انہیں روک کر پوچھ گچھ کر سکتی تھی کیونکہ وہ اسی طرف سے آ رہے تھے جس طرف چھاؤنی تھی۔ اس لیے عمران جلد سے جلد سڑک چھوڑ جانا چاہتا تھا تو کسی چکر پڑے بغیر اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیٹرول پمپ سے اتنی دیر نکل آئے
کہ ابھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے نہیں رہی تھیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے پر شہر کی جانب سے افق پر کچھ روشن نمودار ہوئیں اور ہلکی ہلکی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ روشن تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں، جو دراصل ہیلی کاپٹر کی تھیں۔ تقریباً 8-10 ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سڑک کے بائیں جانب تھے اور ان کا رخ چھاؤنی کی طرف ہی تھا۔ چلی ہیلی کاپٹر قریب آ پہنچے اور ان کے بائیں جانب سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے پہلی ہیڈ لائٹ سمیت کار کی تمام بتیاں بجھا رکھی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کے گزرنے کے چند لمحوں بعد ہی فائر بریگیڈ اور ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن فضا میں گونجنے لگے۔ او اب کیا ہوگا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ڈرتی کیوں ہو چھاؤنی؟ ہم نے تو تباہ نہیں کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پولیس اور کرپشن سیکرٹ سروس والے، انہیں تو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ عقب میں بیٹھے نمائندے تشویش بھرے لہجے میں کہا، نہیں، مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان اسرائیل کے ہاتھوں مرتا ہے اور ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ چنانچہ پولیس اور کرپشن سیکرٹ سروس والوں کی موت کا وقت آ پہنچا تھا اور قدرت نے اسرائیل کو بھیج دیا۔ ثابت ہوا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اور قصور اسرائیل کے علاوہ خود مرنے والوں کا بھی ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا کہ مرنے والوں کا کیا قصور تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ قول کنفیوشیس ریڈر کی جب موت ہوتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور مرنے والوں کا قصور تھا کہ انہوں نے شہر کا رخ کرنے کی بجائے ہماری طرف رخ کیا تھا، عمران نے جلدی سے کہا تھا۔ جولیا نے منہ بنا لیا جبکہ نعمانی ہنس پڑا۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بھی گونج رہے ہیں، وہ ہمارے ضرور رکیں گے۔ نعمانی نے کہا، اچھا تو ان کے رکنے سے پہلے ہم خود ہی رک جاتے ہیں، عمران نے بائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور کار سڑک کے وسط میں اس طرف روک دی کہ کوئی دوسری گاڑی وہاں سے نہ گزر سکتی تھی۔ چلو اترو، ہری اپ، عمران نے انجن بند کرتے ہوئے جولیا اور نعمانی سے کہا اور جیب سے ایک ٹائم بم نکال لیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک موڑ تھا اور شہر کی طرف سے آنے والی گاڑیاں ابھی موڑ کے دوسری جانب تھیں۔ ان کی روشنیاں راستے میں واقع درختوں کے عقب میں جلتی بجھتی نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ان گاڑیوں کو اپنی کار کے پاس آمد کی وقت کا اندازہ لگایا اور ٹائم بم پر وقت ایڈجسٹ کرکے اپنی کار کے فرنٹ سیٹ کے نیچے لگا دیا۔ سولہ نعمانی کار سے اتر چکے تھے۔ عمران نے کار سے اتر کر دروازہ لاک کیا اور دونوں کار کے ساتھ بائیں جانب درختوں میں گھس گیا۔ درختوں کی دوسری جانب کھیت تھے اور کافی دور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، لیکن میں نے فی الحال سڑک کی مخالف سمت میں ہی جانا مناسب سمجھا، چونکہ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہاں اکثر کھیتوں میں تمباکو کی کاشت تھی اور تمباکو کے پودے گھنے ہونے کے باوجود اتنے بلند نہ تھے کہ ان کے سروں تک پہنچے، جبکہ تھوڑی دور تک قد آمد فاصلوں والے کھیت معلوم ہوتے تھے۔ عمران جلد سے جلد ان کھیتوں تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ سڑک سے نہ دیکھا جا سکے۔ کھیتوں کی ناہموار پگ ڈنڈیوں پر چلنے میں جولیا کو دشواری پیش آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی عمران کے قریب رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے عقب میں نعمانی تھا۔ ابھی وہ سڑک سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر پہنچے تھے کہ شہر سے آنے والے گاڑیوں کے ہارن سنائی دینے لگے۔ عمران نے رکے بغیر گردن موڑ کر سڑک کی طرف دیکھا تو سڑک پر گاڑیاں رکتی نظر آ رہی تھیں اور ان کی ہیڈ لائٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی تعداد 30 کے لگ بھگ تھی۔ عمران نے گھڑی پر وقت دیکھا اور ٹھیک اسی لمحے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پھر چیخ و پکار سے فضا گونجنے لگی۔ چولے نے پلٹ کر دیکھا تو سڑک سے شعلے بلند ہو رہے تھے، گاڑیوں کے سائرن مسلسل بج رہے تھے، البتہ سڑک کے کنارے موجود درختوں کی وجہ سے وہاں کا منظر نظر نہ آ رہا تھا، صرف شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ گھنے کھیتوں کے درمیان پہنچ گئے تھے۔ اس وقت وہ سڑک سے تقریباً 600-700 گز کے فاصلے پر تھے، مگر اس کے باوجود عمران نے قدم نہ روکے۔ عمران صاحب کیا شہر کی طرف نہیں جانا؟ جولیا نے عقب میں چلتے ہوئے نعمانی نے آہستہ سے عمران کی مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، شہر میں کیا رکھا ہے؟ دیکھو کیسے سرسبز شاداب کھیت ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پودے لہلہا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور اوپر ستارے جگمگا رہے ہیں، دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، وہ بھی بغیر پیسوں کے۔ عمران نے رکے بغیر شوق لہجے میں کہا تو نعمانی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہیں جھونپڑا بنا کر زندگی گزارنے کے موڈ میں ہیں، نعمانی نے کہا۔ ہاں، دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن جولیا نہیں مانے گی، عمران نے بے چارگی سے کہا۔ بکو مت، آہستہ چلو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، یہ سڑک نہیں ہے کہ تیز رفتاری کے باعث کوئی حادثہ ہو جائے گا، عمران نے ہنس کر کہا تو جولیا دانت پیس کر رہ گئی اور نعمانی ہنسنے لگا۔ دوسرے کھیت سے گزرنے کے بعد عمران نے رفتار کم کر دی۔ کچھ فاصلے پر ایک باغ کے آثار دکھائی دے رہے تھے، وہ تینوں مغرب کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ شہر کی روشنیاں شمال کی جانب تھیں۔ عمران کے اندازے کے مطابق وہ روشنیاں شہر سے باہر کسی آبادی کی تھیں جو تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نظر آ رہی تھیں، جبکہ شہری آبادی کا فاصلہ 5 کلومیٹر کے قریب تھا۔ عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باغ کی دوسری جانب پہنچ کر وہ رخ بدلے گا اور شہر کی سمت میں سفر کرے گا۔ سڑک پر رکی گاڑیوں کے سائرن اب بھی سنائی دے رہے تھے، لیکن یہاں تک ان کی آواز زیادہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ مزید 5 منٹ چلنے کے بعد وہ باغ کے قریب پہنچ گئے۔ باغ کا نفی گھنا اور دائیں سے بائیں طرف 1 کلومیٹر طویل نظر آ رہا تھا۔ باغ کے کوئی چار دیواری نہیں تھی، اس سے عمران نے پینسل ٹارچ نکال کر روشنی کی اور باغ میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 15-20 قدم چل کر وہ باغ کے گنجان حصے میں پہنچ گئے، تب عمران کو کوئی خیال آیا اور وہ رک گیا۔ جولیا اور نعمانی نے بھی قدم روک لیے۔ جولیا ہانپ رہی تھی کیونکہ انہوں نے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رکے بغیر مسلسل چلتے ہوئے طے کیا تھا۔ عمران صاحب کیا یہاں اسٹاپ ہے؟ نعمانی نے عمران کے چہرے چھیڑے والے انداز میں کہا۔
स्टॉप तो गाड़ियाँ करती हैं, मुझे एक कॉल करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। दरअसल अब तक इसे 2 मरतबा वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ था। पहली मरतबा इस वक्त जब पेट्रोल पंप पर खड़ी कर्नल राजेश की गाड़ी से इन्हें रोकने का इशारा किया गया था और दूसरी मरतबा सड़क पर इनकी गाड़ी में धमाका हुआ था, लेकिन दोनों मरतबा इमरान ने कॉल रिसीव ना की थी। अब बताइए, अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि कॉल करने वाला नासिर अली हो सकता है। सफदर और तरमीम वगैरह की कॉल इससे नहीं हो सकती कि वो लोग वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर थे और वॉइस ट्रांसमीटर की रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर थी। हेलो नासिर, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर पर नासिर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद इसे कॉल करते हुए कहा, यस सर, नासिर अली अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद नासिर अली की आवाज़ सुनाई दी, सुनाओ। मसरूफियत के सबब मैं तुम्हारी कॉल रिसीव ना कर सका, वैसे मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम क्या इतला देना चाहते हो, ओवर। इमरान ने कहा, और कौन सी इतला जनाब, ओवर। नासिर अली ने चूमते हुए कहा, करशन की पुलिस वालों के हमरा शांतिगढ़ की तरफ रवानगी की। गालिबन करशन को कर्नल राजेश ने कॉल करके इस सड़क पर पहुंचने की हिदायत की होगी और दूसरी मरतबा तुम करशन के कर्नल राजेश के पास पहुंचने की इतला देना चाहते थे, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, वाकई में यही इतला देना चाहता, लेकिन राब्ता कायम न हो सका था। लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया कि मैंने ये इतला देने के लिए कॉल की थी, और दूसरी तरफ से नासिर अली ने हैरत भरे लहजे में कहा, गिरदो पेश पर नजर हो तो पता चल ही जाता है, और कोई खास बात, ओवर। इमरान ने कहा, जी हाँ। करशन की तरफ से मुसलसल खामोशी है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद इसने वो कोट उतार दिया है जिसमें डेक्टाफोन की पिन पेवस्त थी। आखिरी मरतबा मैंने फायरिंग और करशन की चीख सुनी थी, ओवर। नासिर अली ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, हाँ, मैंने करशन समेत कर्नल राजेश और इसके मातहतों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। बहरहाल अब तुम्हें फौरी तौर पर एक काम करना था। तुम्हारी गाड़ी तो तबाह हो गई है और इस वक्त हम लोग शहर से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर, अभी चंद मिनट बाद इस सड़क के दोनों अतराफ में हमारे वस्मी माने पर तलाश शुरू होने वाली है। तुम गाड़ी लेकर शहर से बाहर वाक़या नहर के पास पहुंचो, हम भी इस तरफ बढ़ते हैं। नहर के पार हमारा इंतजार करना, ओवर। इमरान ने इसे हिदायत देते हुए कहा, राइट सर, मुझे नहर तक पहुंचने में तकरीबन निस घंटा लगेगा, ओवर। नासिर अली ने कहा, कोई बात नहीं, हम कौन सा हवा के घोड़े पर सवार हैं, हमें भी तकरीबन इतना ही वक्त लगेगा नहर पर पहुंचने में। मैं नहर के पास पहुंचकर तुम्हें कॉल कर लूँगा, बहरहाल तुम मोहतात होकर इस तरफ आना, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और फिर इसे मजीद चंद हिदायत देकर इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद इमरान जोले और नुमानी को चलने का इशारा करके आगे बढ़ने लगा। बाग काफ़ी वसी लगता था, न जाने इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसलिए इमरान ने तकरीबन 100 कदम चलने के बाद रुख बदला और शहर की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक ही कोई स्याह सी चीज़ इमरान के टॉर्च वाले हाथ से टकराई और इमरान के हाथ से टॉर्च ज़मीन पर गिरकर बुझ गई। इमरान ने यकदम कदम रोके और इसी लम्हे इनके इर्द गिर्द अजीब सी आवाज़ें बुलंद होने लगी। यूँ लगता था जैसे बहुत से अफराद इनके गिर्द घेरा डाले चीख रहे हों। इन खौफनाक आवाज़ों को सुनते ही जोले और नुमानी को पहले तो हैरत का झटका लगा, क्योंकि ये आवाज़ें औरतों और मर्दों की थीं और सिर्फ चंद फुट के फासले से उभर रही थी, लेकिन तारीकी में वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। इमरान को भी एक जगह साकित खड़ा पुरस्रार आवाज़ों को सुन रहा था। जोले पर खौफ तारी होने लगा, ये कैसी आवाज़ है। इमरान जोले के मुँह से सरसराती आवाज़ निकली, मालूम नहीं लगता प्रिंट काली दास ने कोई चक्कर चाहे। इमरान ने आहिस्ता से कहा था, जोला चुकी और इसके बदन में सनसनाहट सी फैलती चली गई। उसने टटोलने के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया और इमरान के कंधों पर हाथ रखा तो इसका हाथ कांप रहा था कि क्या बदरूहें चीख रही हैं। जोले ने खौफ से अकलाते हुए कहा, घबराओ मत, अगर ये बदरूहें हैं तो मैं भी डरने की जरूरत नहीं है, ये तुमसे बड़ी नहीं है। इमरान ने कहा तो अचानक ही ऊपर से यूं यकदम बंद हो गई, जैसे बटन प्रेस करके रेडियो बंद कर दिया गया और अगले ही लम्हे वहाँ अब सन्नाटा महसूस होने लगा। जोले ने इत्मीनान का सांस लेना चाहा, लेकिन उसी लम्हे किसी नादीदा कुव्वत ने जोलिया का इमरान के कंधे पर हाथ पकड़कर झटके से पीछे हटाया और जोलिया के हलक से बेसाख्ता घटी घटी से चीख निकल गई। ओ, क्या हुआ जोलिया? इमरान तेजी से जोलिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन इसका हाथ हवा में घूम कर रह गया। जोलिया इस जगह मौजूद नहीं थी। इमरान साहब में जोलिया को क्या हुआ? तारीकी में नुमानी की घबराई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी नाविदा कुव्वत ने नुमानी को कमर से पकड़कर पीछे खींचा और नुमानी के मुँह से खौफजदा से चीख निकल गई। से यूँ लगा जैसे किसी ढांचे के इस्तकानी हाथ ने इसकी कमर को जकड़ रखा। इसके हाथ से मशीन पिस्टल गिर गया था और खौफ की वजह से इसके हवास रुखसत होते चले गए थे। क्या हुआ नुमानी, तुम कहाँ हो? इमरान ने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा और साथ ही दोनों हाथ फैलाकर नुमानी को छूने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ एक दरख्त के तने से टकरा गए। नुमानी की तरफ से कोई जवाब न पाकर इमरान सटपटा कर रह गया। इसे यकीन हो चुका था जोलिया और नुमानी पर किसी मावरी मखलूक ने हमला किया है। शायद दहशत के मारे इनकी जुबानें बंद हो चुकी हैं। अंधेरा इस कदर गहरा था कि हाथ को हाथ से जाने दे रहा था। रोशनी के लिए इसके पास कोई चीज़ नहीं थी। एक टॉर्च थी तो वो भी किसी नादीदा मखलूक ने झपटा मारकर गिरा दी थी और तरीके में टॉर्च को तलाश करना मुमकिन नहीं था। बचाओ बचाओ इमरान, इमरान! दफातन जोले की हकलाती हुई दहशत ज़दा आवाज़ आई तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। वो आवाज़ बाएं सिमत से 10-15 कदम के फासले से उभरी थी। इमरान ने सिमत का तयन करके इस तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कदम दूसरे ही वो किसी दरख्त के तने से टकराया और लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिरता चला गया।
صفدر تنویر اور صدیقی ناصر علی کے بنگلے پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ چند منٹ پہلے ہی یہاں پہنچے تھے۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد کار میں شہر کی طرف آتے ہوئے انہیں فضا میں کئی ہیلی کاپٹر میزائل پروجیکٹ کی طرف جاتے دکھائی دیے تھے۔ اس کے بعد چند منٹ بعد آرمی کے کئی ٹرک، جیپیں، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا ایک قافلہ پروجیکٹ کی سمت گیا تھا، لیکن انہیں کسی نے نہ روکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو یہ عام سڑک تھی اور اس پر دھرم پور اور پریم نگر کی طرف آنے جانے والی گاڑیاں سفر کرتی رہتی تھیں۔ دوسرا، انہوں نے کار میں روانہ ہوتے ہی بیٹھے بیٹھے فوجی وردیاں اتار دی تھی، جن کے نتیجے میں ان کے وہی لباس موجود تھے جن میں وہ اس طرف گئے تھے۔ انہیں نہ روکنے اور پوچھ گچھ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پروجیکٹ کی تباہی معمولی بات نہ تھی اور آرمی والے جو ایمرجنسی میں اور تیزی میں اس طرف آتے جا رہے تھے، انہیں شاید یہ یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ پروجیکٹ میں وسیع پیمانے پر تباہی مچانے والے مجرم اتنے بے باک ہو سکتے ہیں کہ وہ چھپنے کی بجائے سرعام اور بڑے اطمینان سے شہر کا رخ کریں گے اور آرمی کو دیکھ کر بھی فرار ہونے کی کوشش نہ کریں گے۔ اسی طرح شہر میں پہلی چیک پوسٹ پر بھی انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی، جبکہ پولیس والوں کو جاتے وقت انہوں نے بتایا کہ وہ دھرم پور گندم کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر بھی چونکہ ہر چیک پوسٹ پر وہی پولیس والے تھے، اس سے وہ کامیابی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ ناصر علی نے ملازم رحمت نے صفدر کی پوچھنے پر بتایا کہ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ان کے باقی ساتھی بھی رخصت ہو گئے تھے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے اور غصہ کر کے انہوں نے نئے لباس پہن لیے تھے۔ چائے پینے کے دوران اچانک صفدر کو خیال آیا کہ شاید پروجیکٹ کی تباہی کی خبر ریڈیو ٹی وی پر دی جا رہی ہوگی۔ یہ دیکھنے کے لیے اس نے اٹھ کر ٹیلی ویژن آن کر دیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی کہ نیوز بلیٹن پر پروجیکٹ کی بجائے فوجی چھاؤنی کی تباہی کی خبر دی جا رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے نیوز بلیٹن سننے لگے۔ خبر پہلی یہ بتایا گیا تھا کہ شہر سے باہر شانتی گڑھ روڈ پر فوج کے لیے LPG سلنڈر لانے والے ٹرک چھاؤنی کے گودام کے دروازے پر رکا اور جیسے ہی آرمی کے جوان ٹرک سے سلنڈر اتارنے لگے، اچانک ٹرک میں پے در پے خوفناک دھماکے ہوئے۔ لیکوئڈ گیس میں لگی ہوئی آگ نے پھیل کر گودام میں رکھے گولہ بارود کے ذخیرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے گودام اور گودام کے باہر موجود آرمی کے نوجوان لقمہ عجب بن گئے۔ گودام کے دونوں جانب اور آگے پیچھے واقع عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں اور دوسری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں 100 سے زیادہ فوجی مارے گئے اور گودام کے قریب واقع پاور ہاؤس بھی تباہ ہو گیا۔ امدادی ٹیمیں حادثے کی اطلاع ملنے پر دارالحکومت سے چھاؤنی کی طرف روانہ ہوئیں، مگر شہر سے 8-10 کلومیٹر دور سڑک پر کھڑی ایک کار کے پاس پہنچنے سے اسی کار میں خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے قریب پہنچنے والی کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ دوسری خبر میں بتایا گیا کہ جائے حادثے سے چند کلومیٹر آگے ایک پیٹرول پمپ کے پاس ایک مشتبہ گاڑی کو روکنے اور اس میں سوار افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ایک خفیہ ادارے کے 5 اور پولیس کے 7 اہلکاروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ پمپ کے ایک ملازم نے شہر میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ مجرم اس قدر قتل و غارت کے بعد اپنی گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 2 مرد اور ایک عورت شامل تھی۔ خفیہ ادارے کا ایک ممبر کرنل راجیش پوری طرح زخمی ہوا اور اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سن کر صفدر تنویر اور صدیقی سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ عمران جولیہ اور نعمانی نے انجام دیا ہے، کیونکہ عمران نے روانگی سے پہلے انہیں بتایا تھا کہ فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنائے گا۔ البتہ صفدر کو یہ فکر تھی کہ وہ تینوں ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے۔ نیوز بلیٹن میں بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ 1 گھنٹہ پہلے پیش آیا تھا۔ اتنی دیر میں عمران جولیہ اور نعمانی کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ شہر سے وہ جگہ 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر بتائی گئی تھی جہاں سڑک پر کھڑی ایک کار نے تباہی مچائی تھی، اور صفدر کو یقین تھا کہ وہ کار عمران کی ہی ہوگی۔ میزائل پروجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں بتائی گئی۔ تنویر نے چند لمحے بعد صفدر اور صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، شاید تھوڑی دیر بعد خبر آ جائے، ابھی تو پروجیکٹ میں آگ لگ گئی ہوئی ہے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ جانے تمہارے ساتھی کس حال میں ہیں، عمران صاحب نے اپنے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو صدیقی پریشان ہو گیا۔ اگر تباہ ہونے والی گاڑی انہی کی تھی تو وہ تینوں پیدل ہی شہر کی طرف آ رہے ہوں گے، صدیقی نے کہا۔ واقعہ سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشن مکمل کر کے واپس آ رہے تھے کہ کیپٹن سیکرٹ سروس اور پولیس نے انہیں پیٹرول پمپ پر گرفتار کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سب کو ہلاک کر ڈالا، لیکن راستے میں پولیس اور فوج کی گاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے خطرے سے بچنے کے لیے اپنی کار میں ٹائم بم ڈالا اور کار سے اتر کے کسی دوسری طرف روانہ ہو گئے۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم عمران صاحب کو کال کر کے پوزیشن معلوم کرو، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ صدیقی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، نہیں، انہیں ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی کال کر لیتے۔ تنویر نے جلدی سے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، صفدر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ناصر علی بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ناصر علی کی آواز سنائی دی، یس صفدر بول رہا ہوں۔ صفدر نے مطمئن ہو کر کہا، لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تاکہ اس کے ساتھی بھی بات چیت سن سکیں۔ کیا عمران صاحب آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں؟ ناصر علی نے پوچھا، نہیں تو ہمیں یہاں آئے 15 منٹ گزر چکے ہیں، یہاں کوئی خاص اطلاع دینی ہے تم نے؟ صفدر نے پوچھا، نہیں، 20 گھنٹے سے زائد وقت کا گزر چکا ہے جب انہوں نے مجھے کال کر کے حکم دیا تھا کہ ان کی گاڑی تباہ ہو چکی ہے اور میں گاڑی لے کر شہر سے باہر نہر کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں 10 منٹ پہلے یہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے، جبکہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ وہ 20 گھنٹے میں نہر تک پہنچ جائیں گے۔ میں 5 منٹ میں 3-4 مرتبہ انہیں کال کر چکا ہوں، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے ناصر علی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو صفدر، صدیقی، تنویر پریشان ہو گئے۔ اور کیا انہوں نے اپنی پوزیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کتنے فاصلے پر ہیں؟ صفدر نے مستبرانہ لہجے میں کہا، جی ہاں، وہ شہر سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ عمران صاحب نے کہا تھا کہ وہ چند منٹ تک سڑک کی دوسری جانب وسیع پیمانے پر ان کی تلاش
تلاش شروع ہونے والی ہے، اس سے میں نہر پر پہنچ کر ان کا انتظار کروں اور وہ خود مجھے کال کریں گے۔ لیکن انہوں نے کال نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کرنل راجیش اور اس کے 4-5 ماتحتوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ ناصر علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم ان کی تلاش میں روانہ ہو رہے ہیں۔ صفدر نے ایک لمحے تک فیصلہ کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، اس وقت آپ لوگوں کا باہر نکالنا اور خاص طور پر اس طرف آنا نہایت خطرناک ثابت ہوگا۔ تمام فورسز کی اس علاقے میں نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے، پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ میں خود بھی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس سڑک کو سیل کر دیا گیا ہے اور صرف آرمی اور انٹیلیجنس والوں کی امدادی گاڑیاں آ جا رہی ہیں۔ ناصر علی نے جلدی سے کہا، تو پھر ہمارے ساتھیوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں خود نہر کے پار جا کر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران عمران صاحب سے رابطہ قائم ہو جائے یا ان کی گرفتاری کی خبر مل جائے۔ اگر وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو یقیناً وہ دانستہ واچ ٹرانسمیٹر استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہوں گے۔ ناصر علی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری تجویز مناسب ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ کیا تم موبائل فون سے رابطہ کر رہے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن احتیاطاً آئندہ واچ ٹرانسمیٹر پر کال کروں گا، ناصر علی نے کہا۔ تو صفدر نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ صدیقی اور تنویر بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ صفدر نے یوں ہی ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں اناؤنسر نیوز بلیٹن کا اعلان کر رہا تھا۔ صفدر نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور ٹی وی کی تیز آواز کر دی۔ نیوز بلیٹن شروع ہو گیا، لیکن اب میزائل پروجیکٹ کی تباہی کی خبر نشر کی جا رہی تھی۔ نیوز بلیٹن میں بتایا گیا کہ 2 گھنٹے پہلے ملک کے ایک اہم دفاعی مرکز اور میزائل پروجیکٹ کو ٹائم بموں سے تباہ کر دیا گیا۔ تفصیل میں زندہ بچ جانے والے سیکیورٹی گارڈ کا بیان شامل تھا۔ اس بیان کے مطابق دھماکوں سے قبل مین روڈ پر واقع چیک پوسٹ پر سیکیورٹی اسٹاف کی ڈیوٹی تبدیل ہو چکی تھی، تو چوکی انچارج شنکر نے اپنے 5 ماتحتوں کے ہمراہ بلیو زون کی طرف روانہ کیا۔ اس کا ایک گارڈ گم ہو گیا تھا، جس کی اطلاع اس نے انچارج رادھو رام کو دی تھی۔ شنکر کے جانے کے بعد چند منٹ بعد رادھو رام کے ایک ماتحت نے گمشدہ گارڈ کے علاوہ شنکر کے مزید ایک گارڈ کو چوکی کے قریب میں واقع جھاڑ سے دریافت کیا۔ وہ دونوں گارڈ شنکر کے ہمراہ پروجیکٹ کی طرف گئے تھے، لیکن وہی گارڈ جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے تھے اور تینوں گارڈ کے جسموں سے ان کی وردیاں بھی غائب تھیں۔ پھر شنکر بھی بے ہوشی کی حالت میں بے بس انہی جھاڑیوں میں ملا تو رادھو رام نے فوراً فون پر سیکیورٹی چیف کو اطلاع دی کہ شنکر اور اس کے 16 ساتھی گارڈ چوکی کے قریب میں بے ہوش ہیں، لیکن ان کے بیسمنٹ پروجیکٹ کی طرف جانے والے افراد نقلی تھے۔ چیف نے فوراً پروجیکٹ کے گیٹ پر پہرا دینے والے گارڈ کو فون کیا تو گارڈ نے بتایا کہ شنکر کے صرف 2 گارڈ واپس آئے ہیں۔ چیف نے فوراً حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں کو احکامات دیا اور اسی لمحے پروجیکٹ کے پاور ہاؤس میں دھماکے ہوئے، جس سے پورا پروجیکٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جنریٹرز تباہ ہوئے اور ان میں آگ لگ گئی۔ پھر 2 منٹ بعد پروجیکٹ کے تینوں عمارتیں دھماکوں سے یکے بعد دیگرے تباہ ہو گئیں۔ مجرم ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر فرار ہو گئے، لیکن وہ ہیلی کاپٹر پریم نگر روڈ کی دوسری جانب درختوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ امدادی پروجیکٹ پر پہنچ چکی تھی۔ اس تباہی کے نتیجے میں 70 سے زیادہ گارڈ ہلاک ہوئے، جبکہ عمارتوں کے تہہ خانوں میں سوائے سوئی سائنسدانوں اور دوسرے عملہ سمیت 60 افراد بھی مارے گئے۔ فوج کی ایک ٹیم تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فرار ہونے والے مجرم بھی ہیلی کاپٹر کی تباہی میں ہلاک ہو گئے ہوں۔ نیوز بلیٹن میں دوسری خبر فوجی چھاؤنی کے حوالے سے تھی۔ اس میں مزید یہ تھا کہ کرنل راجیش کی جان بچا لی گئی ہے اور مجرموں کی تلاش کے لیے شناختی نگر روڈ کے دوسری جانب وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ابھی تک مجرم ہاتھ نہیں آئے۔ اس خبر کو سن کر صفدر، تنویر اور صدیقی کو اطمینان تو ہو گیا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ عمران جلیل اور نعمانی کہاں چلے گئے۔ ابھی انہیں ناصر علی کی رپورٹ کا انتظار تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جا گیا۔ ان تک کی بے چینی بڑھنے لگی۔ مزید چند منٹ بعد صفدر کی واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو اس نے فوراً ہی واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ناصر علی کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ناصر علی کی آواز سنی، یہ صفدر ٹرینڈنگ یو اوور۔ صفدر نے جلدی سے کہا، ابھی تک عمران صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا پتہ نہیں چلا، البتہ نہر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ میں مجھے ایک پینسل ٹارچ ملی ہے اور ایک مشین پنسل ٹارچ میں نے پہچان لیا ہے۔ یہ ٹارچ میں نے اس کار کے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھی تھی جو عمران صاحب لے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب اس باغ میں آئے تھے۔ مزید کوئی سراغ نہیں ملا اوور۔ ناصر علی نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ باغ سے آگے نکل گئے ہوں۔ کیا وہاں کسی ہنگامے کے آثار نظر آتے ہیں اوور؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں جناب، ملنے والا مشین پسٹل غالباً پاکستان سیکرٹ سروس والوں کا ہے، جن سے ان لوگوں کا پیٹرول پمپ کے قریب ٹکراؤ ہوا تھا۔ ان کے جیبوں میں پوری گولیاں نہیں ہیں۔ میں نے ارد گرد کی درختوں کے تناؤ کا بھی جائزہ لیا ہے، لیکن کوئی بھی گولی کا نشان نظر نہیں آیا جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا کسی سے یہاں ٹکراؤ نہیں ہوا اوور۔ ناصر علی نے وثوق بھرے لہجے میں کہا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن ابھی نیوز بلیٹن میں ان کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں آئی اور بتایا گیا ہے کہ ان کی تلاش کے لیے سڑک کے اطراف میں وسیع پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ بہرحال اب تم اپنا خیال رکھو اور فوراً اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ ہمارے ساتھیوں کی تلاش میں یقیناً دور تک آپریشن کیا جائے گا اوور۔ صفدر نے پریشان سے لہجے میں کہا، بہت بہتر، لیکن مجھے ایک طویل چکر کاٹ کر شہر میں پہنچنا ہوگا۔ سڑک تو بلاک ہو چکی ہے اوور۔ ناصر علی نے کہا، ٹھیک ہے، کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ کر مجھے اطلاع دے دینا۔ حفاظت کا خیال رکھنا اپنے اوور اینڈ آل۔ صفدر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ عمران صاحب کی قیادت کا کیسے پتہ چلے گا؟ صدیقی نے گہرا سانس لیتے ہوئے پریشان سے لہجے میں کہا، اب تک ان لوگوں کی گرفتاری کی خبر نہیں آتی تو
تو سمجھ لو کہ یہ محفوظ ہیں۔ صفدر نے سرسری انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے وہ بھی مطمئن نہ تھا۔ محفوظ ہیں تو وہ ناصر علی کی کال کیوں ریسیو نہیں کرے، خود بھی کیوں کال نہیں کرے؟ تنویر نے فکر مند لہجے میں کہا، ہاں انہیں اپنی قید کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ صدیقی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اتنی دور نکل گئی ہوں کہ وہ واش ٹرانسمیٹر کی رینج سے باہر ہوں۔ صفدر نے ایک کھڑی تحت کے کہا، وہ پیدل ہوں گے تو وہ 2 گھنٹے میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے صرف امکان ظاہر کیا، ویسے عمران صاحب سے یہ بھی بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی کار مل گئی ہو۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مسئلہ تو پھر بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا یا کال کیوں ریسیو نہیں کی؟ صدیقی نے الجھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی لمحے اس کی واش ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دارالحکومت میں ایمرجنسی لگا دی گئی تھی۔ صرف 1.5 گھنٹے کے اندر فوجی چھاؤنی اور میزائل پروجیکٹ کی بلیو زون میں جو قیامت خیز تباہی پھیلی تھی، اس نے ایوان اقتدار ہی نہیں بلکہ پورے کافرستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میزائل پروجیکٹ کی تباہی سے جو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اسے تو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں حادثوں میں کم از کم 300 افراد کا مارے جانا حکومت کی برداشت سے باہر تھا۔ خاص طور پر سیکرٹ سروس پر تو زلزلہ کسی کیفیت تھی۔ جنرل براؤن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکیزی ایجنٹ اس قسم کے کوئی کارروائی کریں گے اور اس کے ماتحت عمران کو گرفتار کرنے کے بجائے اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ جنرل براؤن اپنے آفس میں غم و غصے کی شدت سے نڈھال قدموں سے ٹہلتا ہوا عمران اور اس کے ساتھی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں اس کے 4 بہترین ساتھی موت کی آغوش میں جا پہنچے تھے۔ اگر پیٹرول پمپ کا سیلز مین فوری طور پر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع نہ دیتا تو یقیناً کرنل راجیش بھی ہلاک ہو چکا ہوتا، جس کے ہاتھ اور بازو میں گولیاں لگی تھیں اور ہسپتال میں اس کے بازو سے گولیاں نکال کر اسے مرنے سے بچا لیا گیا تھا۔ کافرستان سیکرٹ سروس کے کسی ممبرز اس وقت تک ہسپتال میں کرنل راجیش کے پاس موجود تھے اور جنرل براؤن کو وقفے سے کرنل راجیش کی حالت سے مطلع کر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی تک میزائل پروجیکٹ تباہ کرنے والوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، لیکن جنرل براؤن کو یقین تھا کہ وہاں بھی پاکیزی ایجنٹوں نے کارروائی کی ہوگی۔ اس کے ماتحت ایک جانب تو آرمی کے ساتھ عمران اور اس کے 2 ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے اور کچھ میزائل پروجیکٹ تباہ کرنے والوں کو سراغ لگانے میں مصروف تھے، باقی فوج شہر میں پاکیزی ایجنٹوں کی تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ پورے شہر میں ہنگامی صورتحال کے سبب دکانیں، مارکیٹیں 9 بجے تک ہی بند کر دی گئی تھیں۔ جگہ جگہ پولیس کی چیکنگ اور ناکہ بندی کے سبب سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں اور صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں گشت کر رہی تھیں۔ تمام ٹی وی چینلز عوام کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی بلیٹن نشر کر رہے تھے۔ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جنرل براؤن یکدم رک گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا کہ شاید کوئی خوشخبری ہو۔ یس جنرل براؤن اسپیکنگ، جنرل براؤن نے مخصوص لہجے میں کہا۔ PA ٹو پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، سر دوسری طرف سے کہا گیا تو جنرل براؤن بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو جنرل براؤن، چند لمحوں بعد کافرستانی پرائم منسٹر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم فرمائیے، جنرل براؤن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جنرل؟ اس قدر تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری طرف سے پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ سر مجھے پاکیزی ایجنٹوں کی شرارت لگتی ہے۔ جنرل براؤن کو اور تو کچھ نہ سوچا تو اس نے بوکھلا کر کہا، کیا یہ شرارت ہے؟ 1-2 گھنٹوں میں ہمارا اتنا قیمتی اور عظیم پروجیکٹ اور چھاؤنی تباہ ہو گئی، 400-500 آدمی مارے گئے اور آپ کو یہ محض شرارت لگتی ہے؟ پرائم منسٹر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ سوری سر، میرا مطلب ہے کہ یہ تباہی پاکیزی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے پھیلائی ہے۔ میرے 6 ماتحت بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ کرنل راجیش شدید زخمی ہوا ہے۔ جنرل براؤن نے بدستور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکیزی ایجنٹوں کو اتنی مہلت ہی کیوں دی کہ وہ ہمیں اتنا عظیم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے؟ آپ نے اس سے پہلے انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پرائم منسٹر نے گرجتے ہوئے کہا، سر ہم نے اپنی پوری کوشش میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ جنرل براؤن نے پریشان سے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آپ شام تک پاکیزی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیں گے۔ پرائم منسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوری سر، مجھے پنڈت کالی داس نے یقین دلایا تھا کہ وہ شام کے بعد مجھے عمران کے بارے میں خوشخبری دیں گے۔ پھر پنڈت کالی داس نے اطلاع دی کہ عمران ایک عورت اور ایک مرد کے ساتھ شانتی نگر جانے والی سڑک پر سفر کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد عمران ان کی گرفتاری میں آ جائے گا۔ تبھی میں نے کرنل راجیش کو سڑک پر عمران کی طرف بھیجا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے کرنل راجیش کی گرفتاری میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ پولیس کے 6-7 اہلکاروں سمیت انہوں نے ہمارے 5 افراد بھی ہلاک کر دیے تھے اور وہاں سے شہر کی طرف فرار ہو گئے۔ جنرل براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، عمران اس کے ساتھی فوجی چھاؤنی تباہ کر کے آ رہے تھے تو فوراً انہیں ہی کیوں گولی نہیں مار دی کہ؟ پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا، نہیں سر، وہ چھاؤنی نہیں گئے۔ چھاؤنی کو جانے والے راستے پر واقع چیک پوسٹوں سے میرے آدمیوں نے تصدیق کر لی ہے کہ پاکیزی ایجنٹ اس طرف نہیں آئے تھے، اور پیٹرول پمپ کے عملے نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہاں جس وقت میرے آدمیوں نے عمران اس کے دونوں ساتھیوں کو ہینڈز اپ کہا تھا، اسی وقت چھاؤنی
کی طرف دھماکوں کی وجہ آئی تھی۔ پنڈت کالی داس کی اطلاع اور دھماکوں کے وقت میں صرف 30-40 منٹ کا فرق تھا۔ اگر دشمن ایجنٹ چھاؤنی تک جاتے اور واپس آتے تو اس میں کم از کم 1.5 گھنٹہ لگتا، جنرل براؤن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو بھی چھاؤنی کی تباہی پاکستانی ایجنٹوں کی کارروائی کیسے سمجھی گئی؟ پرائم منسٹر نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تک حتمی بات سامنے نہیں آئی سر، کیونکہ آرمی کے بیان کے مطابق شہر سے چھاؤنی کے لیے LPG سلنڈر لانے والا ٹرک وہاں مین روڈ کے گیٹ پر پہنچا تو چند لمحوں بعد ٹرک میں دھماکے ہوئے اور لیکوڈ گیس نے آگ میں تبدیل ہو کر گودام میں موجود گولہ بارود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ دھماکوں کی لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ عمران نے اس سڑک پر LPG سلنڈر لے جانے والے سڑک میں طاقتور ٹائم بم نصب کر دیے ہوں گے۔ اس لیے مجھے عمران پر یقین کی حد تک شبہ ہے کہ اس تباہی میں اس کا ہاتھ ہے۔ ایک طرف اس نے 2 ساتھیوں کے مدد سے چھاؤنی کو ٹارگٹ بنایا اور اس کے باقی 3 ساتھیوں نے میزائل پروجیکٹ کو، جس کی تفصیل ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں بتائی گئی تھی۔ جنرل براؤن نے پورے وثوق سے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر شہر میں عمران کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ پرائم منسٹر نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ سر، عمران اور اس کے ساتھی شہر نہیں پہنچے۔ شہر سے چھاؤنی کی طرف جانے والی گاڑیوں کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنی کار سڑک کے وسط میں کھڑی کر کے اس میں ٹائم بم نصب کیا اور کار سے اتر کر پیدل ہی فرار ہو گئے۔ جب امدادی گاڑیاں اس اسپاٹ پر پہنچی اور راستے میں کھڑی کار کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت کار میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں آرمی کے 10-12 جوان مارے گئے اور چند گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ بعد میں جب پیٹرول پمپ کے عملے نے پولیس کو اطلاع دی تو تب عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی گئی، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں آئی۔ جنرل براؤن نے جواب دیا، آپ نے پنڈت کالی داس سے دوبارہ رجوع نہیں کیا؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ پنڈت کالی داس نے کہا تھا کہ وہ خود ہی مجھے اطلاع دے دیں گے، اب میں ان سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ جنرل براؤن نے کہا، ٹھیک ہے، آپ معلوم کریں، صبح سے پہلے ہر صورت میں دشمن ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا جائے، ورنہ ان تمام تباہی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا اور آپ کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ دیٹس آل، پرائم منسٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جنرل براؤن نے ریسیور کیڈل پر رکھا اور ٹیشو پیپر کے باکس میں سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے میز پر رکھا ٹرانسمیٹر آن کیا اور اس پر پنڈت کالی داس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ٹھیک اس لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جنرل براؤن اسپیکنگ۔ جنرل براؤن نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا، انیل بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے اس کی ایک ماتحت کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا پوزیشن ہے؟ راجیش کی کیسی حالت ہے؟ جنرل براؤن نے پوچھا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے چیف، خون کافی ضائع ہو جانے کے سبب انہیں خون کی 4 بوتلیں لگائی گئی ہیں، انیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا وہ بول سکتا ہے؟ جنرل براؤن نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، باس نے مجھ سے صورتحال دریافت کی ہے، انیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ بعد اس سے بات کرتا ہوں تمہارے فون پر، جنرل براؤن نے کہا اور وہ ریسیور رکھ کر ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پر وہ پنڈت کالی داس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ ہیلو مہاراج، جنرل براؤن بول رہا ہوں، اوور۔ جنرل براؤن نے کہا۔ ہاں جنرل براؤن، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد پنڈت کالی داس نے کہا، مہاراج، عمران کے ساتھیوں نے ہماری فوج کے 400-500 آدمی ہلاک کر دیے، انہوں نے ہمارے میزائل پروجیکٹ اور چھاؤنی کو تباہ کر کے ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا اور فرار ہو گئے۔ میرے محکمے کے 5-6 افراد کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اگر آپ عمران کو قابو کر لیتے تو ہمیں اتنا عظیم نقصان نہ پہنچتا۔ ابھی پرائم منسٹر نے عمران کو بھی دریافت کیا ہے کہ مہاراج نے عمران کو پکڑنے یا قتل کرنے میں ہماری مدد کیوں نہیں کی، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ چند گھنٹوں میں عمران کو گرفت میں لے لیں گے، اوور۔ جنرل براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا جنرل براؤن، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اوور۔ پنڈت کالی داس نے غصے لہجے میں کہا، نہیں مہاراج، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مسئلہ ملک کی سلامتی کا ہے، پاکستانی ایجنٹوں کے ہمیں ناقابل اختلافی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ کافرستان صرف ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی دیش ہے اور آپ جیسے مہا پنڈت کی موجودگی میں ہمارے دھرم کے دشمن آزادی سے قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فوراً ہی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہمیں نجات نہ دلائی اور ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ہمارے دیش کو نیست و نابود کر دیں گے، اوور۔ جنرل براؤن نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، سنو جنرل براؤن، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اس وقت وہ اپرادھی عمران اور ان کے دونوں ساتھی میری گرفت میں ہیں اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینے ہی والا تھا کہ تم نے خود رابطہ کر لیا، اوور۔ دوسری طرف سے پنڈت کالی داس نے سخت لہجے میں کہا، اوہ کیا واقعی مہاراج، اوور۔ جنرل براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، وہ میری قید میں کسی حقیر کیڑے کی مانند بے بس اور لاچار پڑے ہیں، جنہیں میں چاہوں تو ابھی اپنے پیروں تلے مسل دوں، لیکن میں نے عمران کو خون سے اشنان کرنے کی عزم کر رکھا ہے اور عمران کو ہنومان جی کی بھیٹ چڑھانے کا عہد کیا ہوا ہے، اوور۔ پنڈت کالی داس نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، مہاراج، آپ نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، پوری قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ نے ہم پر احسان کیا، اوور۔ جنرل براؤن نے خوشی کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا جنرل براؤن، وہ مورخ عمران ہمارے دیوتاؤں کو اور ہمارے دھرم کا دشمن
دشمن ہے۔ اس نابکار کو قابو کر کے میں نے اپنا فرض سر انجام دیا ہے۔ پنڈت کالی داس نے ہنستے ہوئے کہا، مہاراج آپ ہم پر ایک اور مہربانی کریں گے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم انہیں سرعام پھانسی دیں گے تاکہ عوام کو یقین آ جائے کہ کافرستان کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا ہے۔ اوور جنرل براؤن نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، نہیں جنرل براؤن، میں نے عمران کو جس طرح قتل کرنے کا عزم کر رکھا ہے اسی طرح عمران کو ختم کروں گا۔ اوور پنڈت کالی داس نے کہا، مہاراج آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ عمران مارا گیا ہے؟ پرائم منسٹر نے مجھے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر صبح تک عمران کو گرفتار کر کے اسے سزا نہ دی گئی تو وہ مجھے سزا دے دیں گے اور اس عہدے سے بھی برطرف کر دیں گے۔ اگر آپ نے عمران کو اپنے مندر میں سزا دی تو تب بھی مجھے جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اوور جنرل براؤن نے بڑی عاجزی سے کہا، سنو جنرل براؤن، عمران کو اسی مندر میں ہنومان جی کے قدموں میں ذبح کیا جائے گا۔ تم چاہو تو یہاں آ جاؤ، کل شام نیا چاند طلوع ہونے ہی عمران کو ہنومان جی کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سارے عمل کی تصویریں بنا لینا اور پھر عوام اور حکمرانوں کو وہ تصویریں دکھا دینا تاکہ انہیں عمران کے مرنے کا یقین آ جائے۔ اور پنڈت کالی داس نے اپنے لہجے میں کہا، بہت بہتر مہاراج، یہ ٹھیک رہے گا، میں پرائم منسٹر صاحب کو اور دوسری حکومتی اراکین کو ساتھ لاؤں گا۔ اوور جنرل براؤن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں جنرل، سب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر مندر میں اتنے لوگ کا آنا تماشا بن جائے گا اور یہ دیوتا خفا ہو جائیں گے، البتہ تم اپنے چند ماتحتوں کو ساتھ لا سکتے ہو۔ اوور اینڈ اور پنڈت کالی داس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جنرل براؤن نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ بے حد مسرت اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ خوشخبری سنا دینی چاہیے، چنانچہ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا نمبر پریس کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے تیسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔